अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर और आफियत होंगे। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मन आज़रदा मताए ज़ीस्त और ये सीज़न 2 है। मताए जाँ है तू। मुसन्निफ़ा हैं एस मरवा मिर्ज़ा। किस्त नंबर 12। फजर का वक्त गुजरे काफ़ी देर हो चुकी थी। सख्त सर्दी के बावजूद सिंगल शर्ट और ट्राउज़र में वो दोनों हाथ जेबों में घुसाए लॉन में खड़ा था। मैं अब तुम्हें एक सफाक दुख देने की साजिश में हूँ हाले। यह दुख खुद से दूरी का है। मैं चाहता हूँ तुम भी तब सुख पाओ जब मुझे सुख महसूस हो, तब मुस्कुराओ जब मेरा दिल मुस्कुराना चाहे। बिना आवाज़ भी वो अपने सितम खुद को गिनवा रहा था। सांस आहिस्ता थी, धड़कन बेहंगम। सर्द लहर जिगर के आर पार थी, मगर वो हर शिद्दत से आरी वजूद लिए बर्फ के किले में महबूस था। मैं अमर बेल जैसा हूँ, फिर भी चाहता हूँ तुम आखिरी सांस तक मेरी जहरीली ज़ात की कैद में रहो। जिस दिन तुमने मेरे लिए अपने दिल से मोहब्बत निकाल दी, वो दिन मेरा इस रुए ज़मीन पर आखिरी दिन होगा। मूसा हाँफता हुआ सांस लेकर अपने आप से खुद कलामी में गर्क था। खिज़ां रसीदा ज़ात हूँ, मानता हूँ, मगर अपनी बहार के लिए तुम्हारी सिमत देखता हूँ हाले। मैं जीता हूँ क्योंकि तुम भी इसी जहाँ में सांस लेती हो। मैं चुपचाप अपनी तकलीफ़ों पर राज़ी हूँ क्योंकि तुम मुझसे राज़ी हो। मैं हर सफ़र पर मुत्तफ़िक हूँ क्योंकि तुम मेरी हम सफ़र हो। मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करूँगा, तुम्हें खुद जानना होगा मेरी तलब को। मैं समझ चुका हूँ अपने आप को हाले। मुझे इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई कबूल नहीं। यह कलख्त कर्ब सा मूसा के खूबसूरत पुरकशिश चेहरे पर सूरज गिरहन की तरह उतर आया। वह अपने कमज़ोर नीमचांद सीने को सहलाता आसमान की सिमत देख रहा था। ये जाड़े का दिल गरिफ्ता मौसम, पतझड़ या इसे खिज़ां कह लूँ। दरख्त मोहब्बत से सजाए सब्ज पत्ते जर्द करके हवा के हर झोंके के साथ गिरा रहे हैं। ऐसे ही मुझसा बोझ भी एक रोज़ शाख ज़िंदगी से गुजर जाएगा, लेकिन मरने तलक मूसा बहरोज़ झुकेगा नहीं। तुम्हें मेरा मरहम बनना होगा हाले, वरना ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म और मेरे बाद तुम्हारे लिए भी सब थम जाएगा। अरूब के साथ आज वो भी मैक किचन आई थी। नूर, नैनी और अरूब को अंदर का काम करता देखकर अपना फ़ोन लिए बाहर निकल आई और एक तरफ बनी रेलिंग तक आई। मौसम आज मामूल से ज़्यादा ठंडा था। ग्रे स्कर्ट और वाइट शर्ट पर ग्रे हिजाब गले में डाले, खुले बालों के संग वो निखरी होकर भी बुझी हुई सी थी। बुखार के असरात अभी भी बाकी थे। वो भी कल से अब तक सुबह शदीद ज़हनी दबाव में था। अपनी फर्स्ट क्लास लेकर कैफेटेरिया आ चुका था। ब्लैक जीन्स और लेदर जैकेट में निखरा हुआ होकर भी शदीद बुझा हुआ था। अपने फ़ोन पर हाले की आई कॉल मिकाइल के चेहरे पर मजीद अंधेरा ले आई। उसने कल खुद हाले को कहा था, तभी चेहरे की खौफ और इस्तराब की शिकनें मिटाता वो नॉर्मल हुआ और कॉल पिक किए कान से लगा गया। बहुत मुश्किल है मैं कि ये सफ़र, काश तुम मेरे पास होते। पहली बात ही हाले ने कहकर मिकाइल का दिल दहला कर रख दिया। क्या सारे इम्तिहान मैकी के हिस्से में थे? दर्द चेहरे पर नमोदार हुआ। टेल मी, क्या डिमांड है उसकी? मुझे ज़िंदगी से निकालने के अलावा कहना हाले। हाले को लगा मिकाइल की आवाज़ नम हो गई है। वो मेरे साथ पहले तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते थे, अब तुम्हारा नाम भी नहीं लेने देते। मैं कैसे जी पाऊंगी मैकी? मेरे एहसास पर बोझ है। मैं ऐसे अधूरेपन से नहीं जी सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हटा दिया तो शायद ठीक से जी भी ना सकूं। ज़िंदगी की रत्ती बराबर रमक भी मैकी को हाले के लहजे में महसूस ना हुई। आज तो वह खुद अपनी मुज़रिब कैफियत पर हाले की तकलीफ़ में कमी से कासिर था। इस्तेज़ाइया से तबस्सुम मैकी के चेहरे पर फैला जो एक नए सितम पर उसकी रगें चाट रहा था। उसकी तसल्ली हो जाएगी और तुम पर तो फ़र्ज है ना मूसा की तसल्ली। अब मैकी का ये जवाब हाले का दिल ज़ख्मी कर चुका था। कुछ पल दोनों सिमत दर्दनाक चुप लहराई। मैं नहीं छोड़ सकती तुम जैसे अजीज़ दिल के हिस्से को मैकी। मुझे मज़ीद अफसरदा मत करो ऐसे सफाक मशवरे देकर। अब तो मुझे एक नए खौफ ने जकड़ लिया है, कहीं इस सब से ना चाहते हुए मेरी अरूब मुतासिर ना हो। उसे ये मामला कभी पता ना चले कि मूसा और तुम्हारी ये रंजिश किस वजह से है। काश मैं ही ना होती तो तुम दो के बीच ये तलखी भी ना होती। हालांकि आवाज़ ये बेरहम बात कहते कपकपा उठी, बिल्कुल वैसे जिस तरह मैकी का दिल लर्जा। मूसा तुमसे कभी मेरे समेत राज़ी ना होगा हाले। मुझे अपनी नहीं तुम दो की परवाह है। प्लीज़ मुझे अपने बीच मत आने दो। किसी भी तरह रूप को कभी नहीं पता चलेगा। तुम वही करो जो मूसा चाहता है। मिकाइल अपनी उलझन में मुब्तला सख्त लफ्ज़ कहकर हाले की आंखों में नमी ला चुका था। नो, नॉट पॉसिबल। मुझे अगर इस बीच इंतखाब करना पड़ा तो मैं दोनों तरफ से बिछड़ जाऊंगी और शायद कहीं दूर चली जाऊं। मुझे ऐसे बेरहम फैसले की जद में कभी आना ना पड़े। सॉरी तुम्हें भी अपसेट कर दिया।
حالے کا ایک ہی موقف تھا، میکی زخمی سا مسکرا دیا۔ خود کو مت تھکاؤ، کم از کم میری طرف سے یہ آسانی وقت پڑنے پر قبول کر سکتی ہو تم، اجازت ہے۔ میں تمہاری مشکل نہیں بننا چاہتا حالے، میں تمہاری آسانی بنے رہنا چاہتا ہوں۔ میں ذرا کلاس میں تھا، پھر کروں گا کال۔ آج پہلی بار میکائل کی آنکھیں آتش فشاں لاوے کی طرح سرخ تھیں اور وہ کمال بہانہ تراشے کال بند کر گیا جو خود حالے کو بھی افسردہ کر گیا تھا۔ میکائل کی آنکھ نم تھی، اس بار شکت سے کہیں بڑا امتحان اس بادشاہ جیسے میکی کے کندھے پر آ پڑا تھا۔ اس بار امتحان کی زد شاید ان تینوں پر حاوی تھی۔ آج وہ کافی بہتر تھی، تبھی سونم اور حور اسے باہر لے آئی تھی۔ حور بس ہاسپٹل کے لیے نکلنے والی تھی۔ جاسیہ کی پرسکون صورت اور ابہام پیلس کی لوٹ آتی خوشیاں دیکھ کر وہ بھی بہت پرسکون تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن تھی۔ جاسیہ کا کھلا چہرہ اس کے ذہنی طور پر مطمئن ہونے کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس گھر کو اب کسی کی نظر نہ لگے، میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے دونوں بچوں کو اپنی آخری سانس تک آباد دیکھوں۔ چہرے پر اطمینان اور چین درج کرتی سونم اپنی چھوٹی چھوٹی دل فریب خواہشوں کی فہرست کھولے حوریہ اور جاسیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ کا دل آج مسکرا اٹھا، یہ وقت تو وہ خود بھی چاہتی تھی۔ کب زندگی اتنی بدل گئی اسے تو یقین ہی نہ ہوتا۔ کل تک وہ ہر جذبے سے آری سی ایک طبیب تھی، مگر آج وہ ایک دل عزیز بیوی، مہربان دوست اور قربان سی حوریہ ابہام قریشی تھی۔ سونم نے اپنی یہ خواہش حور کی سمت دیکھ کر اتنے مان سے پیش کی کہ حور کا دل نہ چاہ کر بھی شرم محسوس کرتا ہوا چہکا۔ جاسیہ بھی مسکرا کر اس گھر کی روشنی دگنی کر رہی تھی۔ رہی سہی کسر پورچ میں فادی کی گاڑی کے آ کر رکنے نے پوری کی۔ تینوں بیوٹیفل لیڈیز کے چہرے پر آنے والے حسین سے خوشگوار حیرت اور خوشی ابھری تھی۔ ماشاء اللہ، تین پریاں ایک ساتھ! میں نے کہا جی نظر نہ لگے آپ تینوں کو۔ قریب آ کر رکتے کھلے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ سینے پر ہاتھ دھرے کہتے ہوئے سب کو ہنسا گیا۔ نیوی بلو شرٹ، وائٹ پینٹ اور وائٹ ہی کوٹ پہنے اپنے مخصوص انداز سے وہ سب کا دل لوٹ گیا۔ آمین، تمہیں بھی اللہ نظر سے بچائے۔ حور بھی قربان ہوئی۔ فادی کی نگاہیں جاسیہ سے ملی تو دل میں تہلکہ سا مچا۔ کچھ تو تھا ان دو کے دیکھنے میں کہ منظر بھی شیدائی اور پاگل ہوئے۔ آمین، قربان جاؤں اس مسکان پر۔ آؤ بیٹھو، بہت اچھا کیا تم آئے، اپنے ساتھ بہار لیے پھرتے ہو، واقعی تمہیں اللہ نظر سے بچائے۔ اب اتنی ساری محبت پر وہ شیر جوان ذرا خجل سا ہوا تھا۔ سونم آنٹی، آج جاسیہ کی کمپنی کی آپ فکر نہ کریں، میرا ویر اسے بالکل بور نہیں ہونے دے گا۔ میں اب نکلتی ہوں ہاسپٹل۔ آپ بھی نہ، اب میں اتفاق سے ویلا ہوں تو سوچا جا کر سونم آنٹی کے ہاتھ کا اسپیشل کھانا کھاؤں، ورنہ میں جاسی کے لیے کب آیا ہوں، یہ تو بالکل فٹ فاٹ لگ رہی ہے۔ فادی نے بھی کمال اداکاری کے سنگ ہنسی دباتے ہوئے کہا، آپ واقعی میرے لیے نہیں آئے؟ جائیں، میں نہیں بولتی، جاسی نے مصنوعی خفا صورت بناتے ہوئے کہا۔ چیک کریں ذرا، ابھی سے بیوی بننے کی ٹریننگ کر رہی ہے آپ کی لاڈلی۔ فادی کا آنکھ بچا کر سونم کا لاڈلا بنے دہائی دینا نہ چاہ کر بھی جاسی کے چہرے پر ہنسی لے آیا۔ اللہ تم دونوں کو کسی دکھ کے سائے سے متاثر نہ کرے۔ تم دونوں بیٹھو، میں جا کر اپنے بچے کے لیے اسپیشل کھانا بناتی ہوں۔ خوش رہو تم دونوں۔ ان پر نگاہ ڈالتی ہوئی وہ کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ 2-3 دن تک سب آ رہے ہیں تمہیں میرا پابند کرنے، اسی ہفتے انشاءاللہ نکاح کی تاکید کی ہے میں نے سب کو۔ ہلکی سی مخموریت زدہ سنجیدگی سے وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے مسکرایا اور جاسیہ بوکھلائی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے سر جھکا کر اٹھا نہ پائی۔ میں تو ہمیشہ آپ کی ہی پابند تھی فادی، مجھے آپ قبول کر رہے ہیں اس سب کے باوجود۔ مجھے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو تب بھی آپ مجھے نہ چھوڑتے، اس کا بھی یقین ہے مجھے۔ وہ اس کی بہت کچھ کہتی آنکھیں گہرائی سے جانچ رہا تھا۔ اتنا اعتبار تو بہت مدت کی ریاضت کے بعد بھی نہیں ملتا تھا۔ مجھے بھی ہے، تبھی اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا مجھے۔ تم جانتی ہو دلبر نے جھوٹ تک بولا مجھ سے، صرف مجھے توڑنے کی سازش کی اس نے۔ وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا، بھلے مجھے اس مردود کی بات کا یقین نہ تھا، مگر پھر بھی میرا دل پھٹنے کے دہانے پر تھا۔ فاہد اس وقت کی کیفیت بیان کرتے کرتے زرد پڑ گیا۔ میں بھی نہ جی پاتی، لیکن ہمارا ساتھ لکھا تھا، جاسیہ نے قبول ہونا تھا، مجھ سے کبھی دور نہیں ہوں گے نا فادی۔ رخسار پر پھیلتی شفق بہت پیار سے ہٹاتا وہ سر کو اسبات میں ہلائے مسکرایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکاح اتنی جلدی رکھوانے کا مطلب یہی ہے کہ میں خود یہ رہی سہی دوریاں بٹانے کے لیے بےتاب ہوں۔ اور یہ محبت کی دعا لگی تھی کہ 2 دن بعد تمام فیملی کے بڑے اس خوبصورت اور پیارے بندھن کو جوڑنے ابہام پیلس آن پہنچے۔ چونکہ کوئی رکاوٹ باقی نہ تھی، تبھی سب کی متفقہ رائے اور فاہد کی اسپیشل سفارش پر جمعے کے روز مہندی والے دن نکاح طے کر دیا گیا۔
बीच में बस 5-6 दिन थे और ये सारी तैयारियां इसी बीच तय पाई जानी थी। अगले 5-6 दिन हर तरफ बज़ाहिर अमन और अमान और फैमिली में होती नई खूबसूरत शादी की खुशी के संग गुजरे, मगर हकीकत में बहुत से लोग बेचैन थे। हाले और अरूब ने ये दिन रेगुलर मैक किचन को दिए थे और फिर बाकी वक्त शॉपिंग वगैरह में गुजरे। मूसा को जिस चीज़ का इंतजार था वो हो गया, उसका एडमिशन हो चुका था। इतवार की रात वलीमे के बाद उसकी यूके रवानगी थी। वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एडमिशन होने का लेटर रिसीव कर चुका था। ये तमाम दिन वो ज़्यादातर घर और कमरे में रहा। शानज़ और आली कई बार उसकी इस तन्हाई मिटाने उसके पास आते। जलाल साहब भी उसकी खामोशी को टटोलते, मगर मूसा की खामोशी बिल्कुल किसी तूफान का पेश खैमा थी। मिकाइल बहुत ज़हनी अजियत में था। भले दोबारा उस राजू ने कॉल ना की थी, मगर फिर भी वो अपनी तवज्जो मुंतशिर होने से रोक नहीं पाया था। हुरिया और अबहाम वक्त के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी बन रहे थे। अबहाम पैलेस और जलाल विला में हर कोई तैयारियों में मगन था। मुश्किलात के बाद आसानी ने सबके चेहरों पर मुस्कान धर दी थी। हाले बहुत उदास थी। मूसा उसकी कॉल नहीं रिसीव करता था और कर भी रहे तो मसरूफियत का कहकर बात ना करता था। जुम्मे का दिन आ चुका था और सुबह से अबहाम पैलेस और जलाल विला में सजावटी काम जारी था। रात मेहंदी के साथ निकाह की रस्म थी और चूंकि आज सुबह ही मूसा को ईमेल आई थी तो उसने आज ये इंकशाफ भी सब पर करने का फैसला किया था कि वो भी अब ये दियार बेबसी छोड़ने वाला है। फादी, फैसल साहब और जलाल साहब लाउंज में ही विराजमान मुस्कुराकर किसी गुफ्तगू में मगन थे। सजावट की निगरानी का काम हुजैफा और आलियान करवा रहे थे। वो भी एक साथ अंदर आते हुए वहीं लाउंज में आ गए। मेहंदी का सारा फंक्शन अबहाम पैलेस रखा गया था और कल के लिए आज यहाँ की सजावट भी करवाई गई थी। ख़वातीन भी मेहंदी और निकाह की तैयारियों में मगन थी। जासिया का निकाह का जोड़ा और तमाम चीज़ें यहीं से जानी थी। मूसा सब लोगों को लाउंज में बैठा देखकर वहीं बढ़ा। चेहरे पर अजली तनाव लिए वो लाउंज में आया जहां सबकी निगाहें उसकी सिमत मुतवज्जा हुई। मेरी एडमिशन मेल आ गई है यूके से। संडे की फ़्लाइट है मेरी, रात 10 बजे की। मूसा के सपाट से अंदाज पर सबके चेहरे बारी बारी देखकर उसने इंकशाफ किया। फ़्लाइट भी करवा ली और हमें अब बता रहे हो तुम? ये कैसी बेहिसी है। आलिया ने अपनी जगह से उठकर शिकन सदा पेशानी लिए उस तक पहुंचा जो बेनियाजी का नमूना बने सभी के अफसुर्दा चेहरे देखकर उकताया सा तासुर दे रहा था। बेहिसी नहीं है, जब एडमिशन हो गया है तो देर क्यों करता। वैसे भी मैं जल्द अज जल्द यहाँ से जाने के हक में हूँ। वैसे भी आप सबकी बहुत बेचैनी का बाइस बना रहा हूँ। आप सब भी सुकून के हकदार हैं। मूसा की आवाज़ में सख्ती और लहजे में कठोरपन आज इस खुशी के मौके पर सबको उदास कर गया। खुद फाहिद मूसा के पास आकर उसके गाल थामे शिकायती निगाहें चार कर गया। यही हिसाब हुसैफा का था। यूं मूसा का जाना उसे भी अच्छा ना लगा। शान से तो परेशान हाल थी, अलबत्ता जलाल और फैसल कुछ मुतमईन थे। नॉट फेयर जूनियर, ऐसे अफसुर्दा अंदाज से तो मत जाने का कसद लो। कोई तुमसे परेशान नहीं है मेरे शेर। बहुत मिस करने वाले हैं हम सब मूसा साहब आपको। मेरी दुआ है तुम नाकाबिले शिकस्त बनकर लौटो, एक कामयाब बिजनेसमैन जिस पर हम सबको पहले से दुगना फख्र हो। फादी की सच्ची मोहब्बत का वो मौतरफ था, बल्कि सबकी नरमियों का कायल, फिर भी उसे जाना था इन सबसे दूर। शानज़ और आली की अफसुर्दा सूरतें वो जानबूझकर ना देखता आंखें चुरा गया। मेरी कोशिश होगी सबकी शिकायत या तो ख़त्म कर दूं या फिर खैर आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगा। मेरी फिक्र मत करें क्योंकि अपनी फिक्र खुद करना चाहता हूं अब। मूसा 2 कदम बढ़कर शानज़े के पास बैठते ही उसकी ममता को तसल्ली देता बिना कुछ सोचे उसके साथ जा लिपटा। और यह वो मंजर था जिसने सबके चेहरों पर तसल्ली का लम्स मुस्कान की सूरत दर्ज किया। शानज़े ने मूसा के गाल पर प्यार दिया। वो ममा को बहुत मिस करने वाला था जो उसके लिए फिक्र में आधी रह गई थी। आपके इस लाडले का ध्यान रखूंगा, इसलिए आप बिल्कुल उदास ना हो। मुझे सबसे ज्यादा आप याद करेंगी जानता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाकर ही इत्मीनान मिल सकता है। एनीवे फिलहाल ये उदासी हटाएं और चलने की तैयारी करें। आफ्टर ऑल फादी भैया का बहुत बड़ा दिन है। पहली बार वो सब मूसा का ये हल्का और संवरा रूप देखकर उसके जाने के फैसले को ठीक मान गए, ये जाने बिना कि ये बंदा खुद पर कितना बड़ा कहर ढाने वाला है। जलाल साहब ने भी एक जानदार झप्पी सौंपी। आली का तो वो दिल था जो उससे दूर जान बसने पर बजिद था। हर कोई उसके लिए उदास था, मगर मूसा हतमी फैसला ले चुका था। यही नहीं बल्कि और बहुत सारे फैसले। ये रात इतनी खूबसूरत थी कि इसकी दिलकशी बयान से बाहर है। अबहाम पैलेस रंग बिरंगी सजावटी दिल फरेबी से सज धज कर आंखों को खैरा कर रहा था। निकाह की तकरीब जारी थी। क्रीम कलर सिल्वर जालीदार मोतियों से मुज़य्यन खूबसूरत दीदा जेब लिबास ने जासिया का हुस्न दहका दिया।
وائٹ سوٹ پر جیکٹ پہن کر دلے لوٹنے والا جناب واحد تو محفل کی جان تھا۔ اب سے محبوب کی خوشیوں کے گرد پہرا دینا، اس پہ ایمان رکھنا اور اس کی مسکراہٹ کے بندوبست میں ہی دونوں کی عمر بسر ہونی تھی۔ آج تو یہ سرد ہوا تک نازنین سے اس جوڑے کا صدقہ اتار رہی تھی۔ اروب اور حالے کا ڈریس ایک سا تھا، بس گرین کلر مشترک تھا۔ ارما آج بالکل جاسیہ جیسی تیار تھی، چھوٹی دلہن اسے کہنا بے جا نہ تھا، اور جناب ہاشو حمان سے چپکے چھوٹے دلہا ہی معلوم ہو رہے تھے۔ یہی حساب مسٹر حذیفہ کا تھا۔ سب جوڑوں پر حسن ٹپکتا محسوس ہوا۔ اکبر، نور، حمان، ایمل، حور ابہام، شانز عالی سبھی دلنشین سراپوں اور مخمور چہروں کے سنگ چمک رہے تھے۔ دیتا سے میرون ساڑی میں ملبوس سونم اور ڈارک بلو میں ہانیہ دونوں دلہا دلہن کی مائیں کم بہنیں زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ ریحان، جلال صاحب اور فیصل صاحب ایک بار پھر سب کی ان مسکراتی صورتوں کے تعمر آباد رہنے کے لیے دعا گو تھے۔ حذیفہ اور موسیٰ دونوں بلیک میں تھے۔ موسیٰ نے ایک بار بھی حالے کی سمت نہ دیکھا تھا، حالانکہ آج وہ انتہا کی حسین اور ہوش ربا لگ رہی تھی۔ میکی کو بھی اروپ نے نکاح کے وقت ویڈیو کال پر لے لیا تھا، جس کے بعد وہ سب کی خوشی میں شریک ہو کر جلد آف ہو گیا تھا۔ حالے بہت الجھی تھی، موسیٰ اسے نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ موسیٰ تو خود سے خوف زدہ تھا، وہ بھاگ رہا تھا خود سے، اپنے موز اور جذبات سے جو کسی قہر کی مانند اس پر آن اترے تھے۔ جاسی اور فاہد بہت مکمل اور آسودہ دکھائی دے رہے تھے، جیسے ہر کمی، ہر اندھیرا ختم ہو گیا ہو۔ حوریہ کے من کا بادشاہ ابہام بن گیا تھا اور آج وہ فیصلہ لے چکی تھی کہ خود پر جان نثار سے میر ابہام قریشی کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ واپسی پر سب ایک ساتھ جلال ویلا گئے تھے۔ تھوڑا ہلا گلا ارما، اروب اور حذیفہ نے وہاں بھی پلان کیا تھا۔ موسیٰ تو آتے ہی سیدھا کمرے میں چلا گیا اور حالے جو اس کی کئی دن سے اوڑھی خاموشی اور آج کے سارے وقت مغروری سہ کر تھک گئی تھی، اس کے پیچھے ہی موسیٰ سے اس بے رخی کا حساب مانگنے چل دی۔ وہ جو ڈریم کیچر پر نگاہیں جمائے ہوئے کب سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، بازو پر حالے کا لمس پا کر مڑ کر اس کے روبرو ہوا۔ ڈارک گرین اینڈ ریڈ پٹیالہ شلوار قمیض کے ساتھ جالی دار آنچل ایک کندھے پر پھیلائے، دوسری طرف اپنے بال گرائے وہ ہلکے سے مصنوعی حسن میں لپٹی واقعی ہوش ربا معلوم ہوئی۔ آج اس کی ہری آنکھیں مزید ہری تھیں، ہمیشہ کی طرح بلیک میں لپٹا وہ بھی تو آج بے جان سا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے کھو دینے والا تھا؟ بالکل مریض لا علاج جیسی بے تابی موسیٰ کو اپنے جسم کے انگ انگ سے پھوٹتی محسوس ہوئی۔ آپ واقعی چلے جائیں گے موسیٰ؟ سوال کرتی وہ بجھ کر رہ گئی۔ موسیٰ نے کسی ٹرانس میں مقید ہوئے اس کے بال نرمی سے اس کے کندھے پر پھینکے اور گالوں سے ہتھیلیوں کو جوڑے آنکھوں میں جھانکا۔ نرم سا احساس حالے کی ڈھارس نہ بنا، بلکہ اس عزیز شخص سے دوری کا جان سوز مرحلہ اس کے دل کو ویران کر گیا۔ ہاں، مجھے بہت کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، خود مختار بننا ہے، ایسا قابل کہ لوگ میرے جیسا بننے کی خواہش کریں۔ میں اپنی وہ کمیاں ڈھانپ لوں گا جو میری کمزوری ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ مجھے خود ہی اپنی ذات کے خسارے بھرنے ہیں، کوئی دوسرا میری مسیحائی کو نہیں آئے گا۔ مجھے خوف آ رہا ہے آپ کے ارادوں سے۔ حالے کا دل لرزا تو خوف کے نشان چہرے پر ثبت ہوئے۔ موسیٰ استہزائیہ سے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور ڈریم کیچر پر نگاہیں جما دیں۔ اب تم جاؤ، میں تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ حالے کو موسیٰ کی سمت سے ایسی بے رخی کی امید نہ تھی۔ وہ اس کے عین روبرو آ کھڑی ہوئی۔ یہ میرے موسیٰ تو نہیں جو مجھے خود سے دور جانے کا کہیں۔ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر موسیٰ؟ موسیٰ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ حالے کی سمت مائل ہونے لگا تھا، تبھی تو کچھ دن سے جان بوجھ کر اپنے اور حالے کے بیچ فاصلہ استوار کرنے کی کوششوں میں تھا، خاص کر جب وہ یوں دیکھتی کہ آنکھیں دل تک زخم پہنچاتی۔ وہ خود پر اختیار کھوتا محسوس کر رہا تھا۔ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں اور کوئی بات نہیں۔ اپنی انگلی شہادت سے حالے کی بھویں چھوئے وہ اس کی مائل کرتی مصرف آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیے ہوئے بولا، آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، میں صاف صاف دیکھ رہی ہوں۔ حالے کی شکایت از سر نو جاگی تو وہ موسیٰ کا ہاتھ پکڑے مزید قریب ہوئی، اتنی کہ موسیٰ کا دل چاہا وقت تھم جائے۔ مت دیکھو اور جاؤ پلیز یہاں سے۔ جانے کی وجہ سے تھوڑی اداسی تو فطری ہے۔ حالے کو سراسر جھوٹا لگا وہ آج وہ حالے سے خوف کیوں کھا رہا تھا۔ موسیٰ، حالے کی صدا میں ہوگ تھی۔ موسیٰ نے آنکھیں بند کیے گہری سانس لی۔ وہ چہرے پر پھیلتی حدت حالے کو بہت اجنبی سی لگی۔ اسے لگا جیسے موسیٰ نے اس سے واقعی موسیٰ چھین لیا ہے۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے جسم سے روح نکلتی ہے۔ آپ نے مجھے دیکھنا بھی کم کر دیا، وہ نگاہیں، وہ محبت کہاں ہے آپ کی؟ پتہ نہیں، ایسے جواب کی غالباً حالے کو پہلے سے امید تھی، تبھی تو وہ استہزائیہ سا ہنسی۔ کیوں چھپا رہے ہیں خود کو مجھ سے؟
حالے کا سوال سراسر موسیٰ کے ہوش اڑا چکا تھا۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے لمبا سا سانس لیا اور رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ نہیں چھپا رہا مگر وہ تھم سا گیا۔ مگر کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پھر سے اس کے روبرو ہوئی۔ حالے میں اس وقت تم سے بات کرنا بھی افورڈ نہیں کر پا رہا۔ کل ملتے ہیں، پلیز جاؤ۔ موسیٰ کی سمت ہراساں سی دیکھتی وہ تھم سی گئی۔ کچھ دیر کو حالے اسے دم بخود سانس روک کے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس وقت گھن کھایا زینا ہی لگا جو بس چرمرا کر گرتے ہی مسمار ہونے کو تھا۔ بمشکل توازن برقرار رکھتا وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں سے جکڑے بیٹھ گیا۔ یہ مت بھولو موسیٰ بہروز کے محبت و درد کے لیے کی جاتی ہے۔ خود کلامی کرتا وہ اس سمت نگاہیں کیے، سرد سی سانس خارج کیے بولا جہاں سے حالے گئی تھی۔ کیوں آخر ہر بے بسی میرے حصے میں؟ میرا امتحان مت بنو حالے، مجھے مزید بے بسی میں مت جھونکو۔ بال جکڑے وہ سخت بے بس لگا تھا۔ اس کے ساتھ جو خطرناک مسائل تھے وہ بہت تشویشناک تھے۔ موسیٰ کا دل چاہا کاش وہ پرسوں کے بجائے آج ہی چلا جائے۔ خود حالے تیزی سے باہر آتی ہوئی ہانپ سی گئی۔ موسیٰ کا رویہ اسے سخت درد دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ موسیٰ کو کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے بتا دیتا کہ کس درجہ اضطراب میں غرق ہو چکا ہے۔ اب ہام کب سے جاسیہ کو خود سے لگائی اپنی جان سے عزیز بہن کی قسمت پر رشک میں تھا۔ حور اور سونم نثار ہوتی نگاہیں ان دو پر ٹکائے خوشیوں کی شروعات پر نازاں تھی۔ میری جان جیسی جاسی، میری دعا ہے اللہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے۔ آج ہم نے مل کر تمہیں تمہارے محافظ کو سونپ دیا۔ بہت خوش ہوں۔ وہ سارا اندھیرا جو میر ابہام قریشی کے اندر تھا آج اس گھر کی آسودگیوں پر نور بن گیا ہے۔ آسودگی سے جاسی کی روشن بخت ور پیشانی چومتا وہ واقعی ایک خوبصورت بھائی بن چکا تھا۔ جاسیہ کو تو ابھی بھی اپنی قسمت پر یقین نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ ایک حسین خواب ہے اور کچھ پل میں آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں بھی خوش ہوں لالا، مجھے سب مل گئے۔ آپ، فادی جیسا ہمسفر، حور آپی جیسی بہن اور میری بوئی جان جن کی جان مجھ میں بستی ہے۔ جاسیہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج اس خوشی کے موقع پر رنج سے آنکھیں نم کر گئی۔ وہ بابا کو مس کر رہی تھی، مما کو پاس محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر ان دونوں کی خوشبو ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی جاسیہ کو میسر تھی۔ میرا بچہ ہمیشہ سکھی اور آباد رہے، اب تو تم سب میں میری جان بستی ہے۔ کچھ دیر وہ سب گپ شپ کرتے رہے، پھر جاسی بھی تھک گئی تو کمرے میں آ گئی۔ آج تو انگ انگ سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اپنا بھاری آنچل آہستگی سے بیڈ پر رکھے نظر آئینے پر ڈالی تو خود اپنے اس معطر روپ سے حیا آئی۔ ابھی وہ چینج کرنے مڑی ہی تھی کہ بیڈ پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جان گئی کہ اس وقت محبوب کے سوا کوئی نہیں جو یاد کرے۔ جناب بیڈ پر لیٹے مہکے ہوئے تر و تازہ سے کال اٹھائے جانے کو بےتاب تھے۔ سب نے بہت ظلم ڈھائے مجھ معصوم پر آج، نکاح کی مبارک تک نہیں دینے دی مجھے اپنی نازنین کو۔ کیا کہوں جاسی، ایسی خوشی ایسا سکون پہلی بار محسوس ہو رہا ہے۔ دل دھک دھک کے شور سے پاگل ہو اٹھا۔ محبوب کی آواز لوہے دل پر پھوار بن کر برسنے لگی۔ جاسیہ کا بنا کچھ کہے اپنی کیفیت کا شاہانہ شاعرانہ اظہار کرنا فاہد کی رات حسین کر گیا۔ جاسیہ نے اپنی دلکشی کا تانا وہیں سے جوڑا۔ فاہد مسکرا دیا۔ یہی میری کیفیت ہے جاسیہ، لمحے گن رہا ہوں تم تک آنے کے، تمہارے بنا جی نہیں سکتا، تصور بھی محال ہے اب تو۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ جاسیہ کی خاموشی پر فاہد گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جاسی نے اپنی گردن کو چھو کر کرب زدہ ہوئے اسی نشان پر آئینے سے نگاہ ڈالی۔ وہ نشان دل گرفتہ سا تھا۔ فاہد تو اس کی خاموشی کے باوجود اتھل پتھل دھڑکن سن چکا تھا۔ مجھے اچھا لگتے لگتے برا لگتا ہے، دل میں خوف بیٹھ گئے ہیں۔ مجھ سے خفا تو نہیں ہوں گے نا فادی؟ مجھ سے کسی بھی وجہ سے دور تو نہیں جائیں گے؟ دور کیوں جاؤں گا تم سے؟ بھروسہ رکھو اور یقین رکھو اپنے آپ پر۔ تم صرف فادی کی تھی اور فادی کی ہی ہو۔ سب بھول جاؤ، اب تو تم پر میرے رنگ چڑھنے کا وقت ہے۔ بچ جاؤ، کل خیر نہیں تمہاری اگر رونا ڈالا تو پھر۔ میں آپ کی ہوں، آپ میرے، یہی سکھ تو میری زندگی کی وجہ ہے فادی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک بار اگر تم نے پھر کہا کہ دور مت جائیں تو سچی ابھی آ کر ساری دوری ختم کر دوں گا۔ سیریس نہ کرو معصوم سے شوہر کو۔ چلو اب سو جاؤ کیونکہ کل شامت ڈے ہے تمہارا، آج موج کرو۔ اور ہاں فاہد، ریحان تم سے تمہاری سوچ سے کئی زیادہ محبت کر بیٹھا ہے۔ شب بخیر جانے فادی۔ مت کرو ایسا، چل کیوں، آخر میں ہوں نا۔ خوابناک سی کیفیت میں وہ وجود اندھیرے کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ یہ آواز اس کے وجود میں لرزاں تھی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس کمرے کے وسط میں لگے چھوٹے سے فانوس کی روشنی اس وجود پر اتر رہی تھی۔ نہیں، وہ میرا نہیں تو آنچل بھی نہیں، وہ تو میری سمت دیکھتا بھی نہیں۔ میری یہ جان میری رگوں میں اس دکھ سے زخم زدہ ناسور بنا رہی ہے۔
اسے کبھی علم نہ ہوگا، نہیں ہوگا۔ کوئی سسکتی نسوانی آواز اس وجود کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہی تھی۔ نہ، نہیں آنچل، بھاڑ میں جھونک دوں گا اسے، قسم کھا رہا ہوں اگر تم نے۔ باقی کی سسکتی ہدایت نسوانی بھیانک چیخ میں دب گئی، جیسے کہیں بلندی سے کوئی گرا ہو اور وہ ہانپتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اپنے بند ہوتے دل پر ہاتھ جکڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں حلق میں انڈیلا۔ اندھیرے کے باعث دیکھنا محال تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ تم نے مجھ سے بہت بڑی شے چھینی تھی، تبھی میں تم سے تمہاری بھی ہر قیمتی شے چھین لوں گا۔ موسیٰ، آج بھی راتوں کو سو نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ آ جاتی ہے مجھے بتانے کہ وہ تمہارے لیے حرام موت مر کر آج بھی اذیت میں ہے۔ ہاتھ بڑھا کر مردہ بن کے سنگ وہ لیمپ جلا چکا تھا۔ رزاق کا خبیث چہرہ آج پہلی بار آنسوؤں سے تر تھا، آنکھوں میں نفرت، حقارت اور وحشت درج تھی۔ اس پورے بنگلے کا اکیلا مکین تھا وہ، باپ UK کا ایک بڑا بزنس مین جس نے رزاق کی ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر کے اپنی دنیا بسا لی۔ ہر ماہ تگڑی رقم وہ راجو کو بھیج دیتا اور بس یہی فرض تھا اس کا۔ بہترین کالج کے بعد اچھی یونی میں ایڈمیشن تک ہو چکا تھا، مگر یہ سب تو دنیا داری تھی جو اسے اپنے آپ کو موسیٰ سے زیادہ طاقتور بنانے کے لیے اپنانی تھی، اور وہ اس سونے کے پنجرے میں پلا بڑا ایک لوفر اور بد دماغ شاطر بن گیا۔ لیکن پھر کوئی اور بھی تھا جس کی ایک جھلک نے راجو کو شیطان سے انسان بنانا چاہا، مگر بے موت مر جاتی وہی آنچل پھر سے رزاق کو راجو بنا گئی۔ کالج کے بعد اور دوران بھی وہ آوارہ گردی، شراب، سگریٹ نوشی کے علاوہ جوئے تک کا مرتکب ہو رہا تھا، اپنے جیسے لوفروں کا باس۔ آخر کیا ہوا تھا آنچل کے ساتھ اور وہ کیوں حرام موت مری؟ اس سب سے موسیٰ کا کیا تعلق؟ یہ وہ سوال تھے جو راجو خود سے بھی ابھی نہیں پوچھتا تھا۔ آنکھوں میں کرب اور نفرت کی ایک لہر چمکی تھی۔ یک لخت اس رنج کی جگہ کمینگی اور نفرت نے لے لی۔ میں تمہیں برباد کروں گا موسیٰ، لیکن بہت تحمل سے۔ تم سے زیادہ طاقتور بنوں گا پہلے، پھر تمہیں تمہارے شایان شان سزا دوں گا۔ میکی اور حالے جیسے مخلصوں کو تم سے چھین لوں گا۔ تم روتے سزکتے کاندھوں کو ترسو گے اور پھر میری آنچل کی طرح ایک دن کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دو گے۔ رزاق کے چہرے پر بھیانک وحشت درج تھی اور وہ ہنستا چلا گیا۔ اس کے دردناک کہکہے فلک شگاف تھے۔ جی میکائل، بہت مزہ آیا، سب نے آپ کی کمی بہت فیل کی۔ اروب، حالے اور حاشر تینوں بیڈ پر لیٹے تھے۔ میکائل بھی وقت نکال کر ویڈیو کال پر آیا تھا۔ اپنے ذہنی دباؤ کو ایک طرف کیے وہ اپنی الجھن زدہ ذہن کو تھوڑا مطمئن کرنا چاہتا تھا، تبھی حاضری دے دی تھی۔ اور بتاؤ کیا کر رہے ہو تم تینوں؟ حالے بھی مسکرا کر میکی کو دیکھ رہی تھی جو جاتے ہی بدل سا گیا تھا۔ بیئرڈ والی گالیں اب زیادہ گہری ہو گئی تھیں۔ خود پر حالے کی خاموش نگاہیں بھاپتا وہ کرسی پر براجمان ہوئے مخاطب تھا۔ حاشر تو دونوں آپیوں کو دبوچنے میں لگا تھا، اوپر سے کبھی ٹیب پر حملہ کرنے لگتا۔ تینوں ہی مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اداس کیوں لگ رہے ہو؟ حالے کا بھانپنا میکی کو چونکا گیا۔ درد تو کئی تھے، اسے سمجھ نہ آیا ان آنکھوں کی ویرانی کا کیا سبب بتائے۔ وہی بادشاہی مسکان جس کے بعد سوال کرنے والا لاجواب ہو جاتا۔ ظاہر ہے گھر سے دور ہوں تو اداسی تو ہوگی، لیکن تم سب کو دیکھ لینے سے خوشی ہوئی ہے، یہ وقت خیر و عافیت سے گزر جائے گا۔ میکائل کے لہجے میں ان کہا درد بولا تھا اور حالے کو اپنی اور میکی کی تکلیف میں کمی کا کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ اروپ اور حاشر کو میکی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھتی وہ بھی اپنا سیل لیے اٹھ کر باہر آ گئی۔ موسیٰ کا گریز حالے کی جان لیتا تھا اور ستم یہ کہ وہ یہ سب جانتا بھی تھا۔ فون اوپن کیے وہ خالی آنکھیں اسکرین پر گاڑے میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ موسیٰ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ویران سے وہ میسج ٹائپ کیے وہیں کچن میں کرسی پر جا بیٹھی، ٹیبل پر دھرا فون سناٹے کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے اوندھی کروٹ پر میسج اوپن کیے پتھر نگاہیں گاڑے ہوئے بنا تکیے کے لیٹا ہوا تھا۔ چہرے پر اسکرین کی لائٹ پڑ رہی تھی۔ دبیس کوہر ہے یا نرم دھوپ کی چادر؟ خبر نہیں تیرے بعد اے غبارے شب کیا ہے، دکھا رہا ہے کسے وقت ان گنت منظر۔ اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں اپنے چہرے سے کس طرح یہ نقاب اٹھاؤں؟ سمجھ بھی جا کہ پس پردہ طرب کیا ہے۔ دل اور وجود میں ان کہی آہیں ماتم کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ موسیٰ کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ حالے جاتے جاتے میرا امتحان کیوں بن رہی ہو؟ حالے کو قرار نہ تھا، تب بھی وہ دوبارہ میسج ٹائپ کرنے کو افسردگی سے سکرین آن کر چکی تھی۔ دریا کی لہروں سے عشق نہ ہارا، موج ہی کیا جو ڈھونڈے کنارہ۔ عشق میں سونیوں کے بہہ گئے گھڑے، خوش وہ رہے جیے وہ سدا، چاہے دل وہ دکھائے۔
पर्दे में रहे चाहे सामने आए, मुझसे वो रूठे चाहे मुझसे लड़े, खुश वो रहे। वो लिखी ना पाई, हाथ कब कपा उठे, गाल पर हिद्दत ज़दा आंसू बेदर्दी से रगड़े। बिना मजीद कोई मैसेज किए वो उठकर वापस कमरे की सिमत बढ़ गई। अबहाम दरवाज़ा खोलकर अपनी जैकेट बाजू पर धरे कमरे में दाखिल हुआ तो दिल शनास सी खुशबू और कमरे की भीनी मधुर सी सजावट उसके चेहरे पर दिलनशी रंग ले आई। ये कमरा आज क्यों सजा था? दिल तक तकमील का राग अलापते का एहसास हुआ। वो कहीं नहीं थी, बस बेड पर एक रेड रोज़ बुके और नोट धरा था। मीर अबहाम कुरैशी का दिल भी बेहंगम हुआ। ये सजावट हुरिया ने ख़ास तौर पर अबहाम के लिए करवाई थी और कमरे की होश रुबाई गला फाड़कर हुरिया की खुद सुपुर्दगी का ऐलान कर रही थी। अबहाम ने मुस्कुराहट दबाए दरवाज़ा बंद किया और जैकेट वहीं सोफे पर रखता बेड के करीब तक पहुंचा। दिल बेताब था, चेहरा खुशी की ताबनाकी से चमक रहा था। मैंने बहुत कोशिश की तुमको नज़रअंदाज कर दूं मज़ीद, मगर इस रिश्ते और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। मैंने कोशिश बहुत की तुम्हें खुद से दूर करने की, लेकिन ये खुद हुरिया को गवारा नहीं। इस सब के साथ एक वाहिद शय है जिसकी कोशिश नहीं की, वो है मोहब्बत। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मीर अबहाम कुरैशी, और मैं ये कह नहीं सकती तभी लिख दिया। अब तुम मुझसे पूछकर कंफ्यूज ना करना, नहीं तो वो दबंग हूर जो तुम्हारी खुशी की दुश्मन है तुम्हारी ये हसीन रात बर्बाद कर देगी। अब मुड़ जाओ पीछे। एक एक लफ्ज़ बढ़ता हुआ अबहाम सरमस्त सी सरशारी में मुब्तला लहराकर पलटा तो वहीं पत्थर हुआ। आंखों ने ज़हे नसीब का विर्द किया। दिल मुट्ठी से फिसलकर उस अप्सरा के कदमों में जा गिरा। खुद पर मीर अबहाम की खुमार आलूद निगाहें हूर की सारी हिम्मत हवा कर रही थीं। वह जैसे जैसे उसकी सिमत कदम बढ़ा रहा था, हूर की सांस लेने की रफ्तार बढ़ती गई। वाट आ प्लीजेंट सरप्राइज, मोहब्बत हो गई तुम्हें मुझसे। आज तो वो दबंग हूर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरा हक है कि इन होठों से इजहार सुनो। मुझे इस सुख से महरूम रखोगी क्या? अबहाम, मुश्किल है बहुत, प्लीज़। हुरिया की आवाज़ ना चाहते हुए इस मुश्किल दोराहे पर लर्जी। मोहब्बत कर ली है जो असल मुश्किल थी, बताना तो आसानी है। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख अधूरा नहीं चाहता, बस मुझे सुनना है तभी करार आएगा। वो अपनी कही बातों से ही हुरिया को सटपटाने पर मजबूर कर रहा था। हुरिया को महसूस हुआ ये सब करके खुद अपनी जान फंसा बैठी है। अबहाम, बहुत बुरे हो तुम, ऐसे मत करो यार। हुरिया बौखलाई थी। मजीद मत तड़पाओ, ये सुनने को बेताब हूँ। कहो हुरिया, मैं मुंतज़िर हूँ। समझ जाओ, तुम जानते हो मुझसे कहा नहीं जाएगा। इस मामले में तुम जितनी बहादुर नहीं हूँ। अपना आप तुम्हें सौंप रही हूँ, यही मेरा इकरार है अबहाम, यही मेरी रज़ा है। उसके सीने पर हाथ रखे वो झिझकती हुई अपनी मुश्किल से मुतारफ़ करवाते पूरी सच्चाई से बोली। आज तो दीवाने का दिन था, शादमानी ही अलग थी। अलग सरूर और नशा बदन के अंग अंग में सरायत कर रहा था। खुशबुएं हवास पर बोझ बन रही थी। मुझे नाशाद कर दिया आसूदा। सारा माजरा तुम्हारी खुशी का है हुरिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है। क्या हम एक दूसरे की खुशी नहीं बन गए? क्या तुम मेरी दीवानगी पर ईमान नहीं ले आई? हाँ, ले आई हूँ। दिल को कुछ हो ना जाए अगर तो ये रिस्क उठा लेती। मोहब्बत और अकीदत एक साथ कर बैठी तुमसे अबहाम। हाँ, मुश्किल है वो जज्बात कहना जो मेरा दिल दबाए बैठा है, लेकिन यही कह पाऊँगी। मज़ीद इम्तिहान नहीं लोगे तुम, मेरा यकीन है। तुमसे आगे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता मुझे। अटकी ज़ुबान और दिल के सच्चे जज्बात बताती हूर एक नेमत से कम ना थी। मुकम्मल जहान सौंप दिया तुमने मुझे। बहुत खुश हूँ हुरिया, बता तो मैं भी नहीं सकता कि किस दर्जा अरूज पर पराजमान हो तुम मीर अबहाम के दिल में। मुझ नाचीज़ पर अपनी इस जहान की सबसे अनमोल मोहब्बत लुटाने की जजा यही है कि यह बंदा दिलो जान से तुम्हारा होने की ख्वाहिश महसूस कर रहा है। तुम कभी भी उदास मत होना, तुम्हारी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ तुम्हारी हूर हूँ, आखिरी सांस तक तुम्हारी रहूँगी। पहली बार खुद हुरिया ने सर उठाया, अबहाम का चेहरा हाथों में भरे उसका माथा चूमा था। हूर को इस दुनिया की सबसे लज्जत आमेज़ पनाह अबहाम की बाहों में महसूस हुई, जिसमें मीठा सा सुकून शामिल था। उसे हूर मिल गई थी, वो हूर जो गुनाहगारों को कहाँ मिला करती है। हकीकत में दीवाने का लुटाया ज़र्फ समर बार हो गया था। वो हूर जो उसका मसरूर और शादाब दिल मज़ीद सरशार कर गई थी। उसने अपना आप बिना किसी शर्त के दीवाने को सौंपा, जो अब उसका फ़र्ज़ और मीर अबहाम कुरैशी का अव्वलीन हक था। मोहब्बत की कामलियत का दिन आ ही गया। सजी संवरी जासिया को फाहिद रिहान को मुकम्मल सौंपने का दिन। जासिया का पुरतपाक और मोहब्बत से भरा इस्तकबाल तो खुद उसे महवियत में डबो गया।
दाखिल होते ही निछावर होते सुर्ख गुलाब की पत्तियां और हंसते मुस्कुराते चेहरे शिफा थे। हानिया ने आगे बढ़कर अपनी इकलौती बहू की पेशानी चूमी और गले से लगाया। अल्लाह तुम दोनों को शादो आबाद रखे, आपस में मोहब्बत और उन्स लम्हा बलम्हा बढ़े और नेक और साले औलाद नसीब हो। फाहिद का खुशी की तमाजा से चमकता चेहरा इस दुआ पर शरारत से अट गया। हर कोई हानिया की इस फास्ट ख्वाहिश पर हंस पड़ा। आज तो सदीक बाबा भी बड़े हैंडसम से तैयार हुए थे। हाले ने निगाह लाउंज से टेरेस की सिमत जाते मूसा पर डाली और सबके बीच से निकलकर मूसा के पीछे गई। आमीन सुमा आमीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाशिर से छोटी मखलूक आएगी। अब चलो भाई, मेरा काका भी इसी बहाने सीनियर हो जाएगा। हमान का हंसी दबाकर कहना सभी को एक बार फिर हंसा गया। सब लोग अब दुल्हा और दुल्हन के संग लाउंज की सिमत बढ़ चुके थे। अल्लाह ये रौनकें हमेशा सलामत रखे। जलाल विला के असल सुख तो तुम सब हो। तुम लोग खुश और आबाद रहोगे तो हम बूढ़े भी जवान रहेंगे। जलाल साहब सबको निसार होती निगाहों से देख रहे थे और दुआएं मांग रहे थे। मूसा क्यों कर रहे हैं ये सब? सभी लाउंज में दुल्हा और दुल्हन के गिर्द बैठे फोटोशूट में मगन थे, मगर मूसा से जवाब तलब करने हाले उसके पीछे आई थी, जो सीधा टेरेस पर चला गया था। अपनी पुश्त से हाले की शिकायत से भरी आवाज पर वो वैसे ही हाथ जैकेट की जेबों में घुसाए मुड़ा। एक पल को दिल ने रुक जाने की तरगीब दी थी। डार्क ग्रे मैक्सी जिस पर ब्लैक बीड्स वर्क था, आफत से बड़ी आफत बनी स्मोकी आइज वाली हसीना सीधी सीधी मूसा के दिल के पार हुई। ऊपर से उन हरी आंखों में मूसा के लिए बेकरारी जिसे वो फख्र से देख रहा था। गहरी उतरी सर्द रात दोनों के वजूद हिसारे हुए थी। बीच का फासला तय किए वो ऐन रूबरू हुआ। कल वो वलीमे के बाद जाने वाला था, बस आज रात और कल का दिन था। हाले की अफसुर्दगी मूसा की बेअतनाई मजीद दुगनी कर गई थी। अपने किए बेरहम फैसले से वो हाले को आखिरी मुलाकात में आगाह करने का फैसला लिए आज की ये मुलाकात कुछ अपनी जहरीली जात की फलाह बनाना चाहता था। कैसे समझाऊं जहां वालों को आदाबे वफा, दुनिया रखूं तो मेरा इश्क कसा होता है। दिल ने उस अप्सरा का जी जान से चुपके से सदका उतारा था। बस बुराई ये थी कि मूसा का मन आजरता था। फिर भी हाले की यही मताइज़ तय हो चुकी थी। नहीं किया इग्नोर, बस गुरेज बरत रहा हूँ। मूसा का ऐन रूबरू आंखें चार करके जुमला उछालना हाले की पेशानी पर शिकने ले आया। वजह पूछ सकती हूँ? हाले अपने कदम मजीद बढ़ाकर ऐन सामने होती तलखी से बोली। अट्रैक्शन अच्छी नहीं मेरे हक में। मैं कैसी भी हार क्यों ना हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोनों हाथों से हाले के लहराते बाल उसके माथे से हटाता वो उसके बहुत से सवाल पूछती आंखों से निगाह चुराए मध्यम सी बेबसी से बोला था, आप बुरा आजमा रहे हैं मुझे। नमी बात करने से पहले ही हाले की आंखों में चमक गई थी। मूसा खफीफ सी बरहमी से उसकी आंखों के दोनों किनारों की नमी बारी बारी अंगूठे से जज़ब किए उसे घूरा। मुझ पर रहम खाओ, आज ये आंसू नहीं हाले, कल वैसे भी ना जाने जुदाई के साथ और कौन कौन सी बेरहमी मुसल्लत कर दूंगा, तो आज का दिन भी दर्द में गर्क मत करो। कितना बेरहम और संगे मरमर सा दिल रखता था ये शख्स, जो खुद बता रहा था कि कल वो वाकई बेरहमी मुसल्लत करेगा। दिल को जकड़ लेती हो, इतनी सजा मत करो। बाय द वे लुकिंग गॉर्जियस। अपनी हथेलियों को हाले के गालों से जोड़े वो जितना भी नरम और दिलकश हो लेता, हाले का आखिर जब्त आजमा रहा था। झूठ। हाले उसके हाथ जकड़े बेयकीनी से बड़बड़ाती 2 कदम दूर हुई। सच है। होल्ड माई हैंड एंड लुक इन माई आईज। अपना हाथ हाले की सिमत बढ़ाए वो हाले के फरार पर खुद ही उसका हाथ नरमी से पकड़कर करीब किए अपने कंधे पर रखता उसकी शाकी आंखें दिल फरेबी से देखता मुस्कुराया। हाले कांप उठी। जब जब मूसा उसको इतने करीब करता था वो घबरा जाती थी। आपने मुझे अपनी मोहब्बत का कोई एहसास नहीं दिलाया। लफ्जी इजहार के सिवा, वो भी ऐसे इजहार जिससे आप एक सेकंड में मुकर जाते हैं। आज मूसा को सब कबूल था, उसकी ज़ात को करीबी दगाबाज कहलाना तक भी। हाले का लहजा तीर सा जख्म छोड़ रहा था। मूसा फिर भी मुस्कुरा रहा था। तुम नहीं सह सकती। मूसा का नॉर्मल सा जवाब हाले को हलक तक कड़वा कर गया। ठीक है, छोड़ें, फिर मुझे जाना है। आले अपने कहे पर खुद ही लड़ती हुई मूसा की गिरफ्त झटके निगाह चुराए मुड़ी, मगर उसका नाजुक हाथ मूसा के जानदार हाथ में जकड़ा हुआ था। वो उसे नरमी से अपने रूबरू लाए उसके नकोश की सिमत देखने लगा। ऐसे ना करें। हाले उसके गिरेबान से शर्ट जकड़े आंखों में आंखें गाड़े रुहासी हुई। मुझे किसी की आह लगी है हाले, किसकी ये नहीं जानता, लेकिन लगी है। ऐसा नहीं है, नहीं लग सकती।
یہ تکلیف بے وجہ نہیں ہے جو میں سب کو دیتا ہوں اور بلا وجہ سہتا ہوں. بہت دیر لگا دی میں نے سمجھنے میں. لیکن تم کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی سزا مت دینا. حالے کو اس کی دماغی حالت پر شبہ گزرا. میں کیوں سزا دوں گی آپ کو؟ موسیٰ ریلیکس ہو جائیں پلیز. میں نہیں جانتی آپ کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں خود کو، لیکن آپ کو کبھی کسی چیز سے نہیں روکا، کسی طرح پاس آنے سے نہیں منع کیا. آپ مجھ سے خوف مت کھائیں. اٹس ہرٹنگ می. یہ سب کہنا موسیٰ کو زخمی کر گیا تھا. کیا کیا گریز کرنے پڑتے ہیں ان خدو خال سے. آنکھوں سے بچ بھی نکلوں تو ہونٹوں پر آ رکتا ہوں. یہاں سے دامن چھڑواتا ہوں تو پھر سے آنکھیں کھینچنے لگتی ہیں. لیکن میں خود کو بھرتا ہی تو نہیں. مجھے ادھورے پن کی عادت جو ٹھہری. بس تھوڑا سا چاہتا ہوں تمہیں. موسیٰ کی ملتجیانہ گزارش پر حالے سٹپٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے تھمی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی موسیٰ نے اسے گلے سے بھینچ ڈالا. آج شدت واقعی حالے کی ہمت سے اور سوچ سے زیادہ تھی. حالے کسی حرکت کی روادار نہ تھی. تم میری روح ہو حالے، اور روح کے بنا جسم صرف دفنانے لائق بچتا ہے. موسیٰ. مزید وہ نہ سن سکا نہ وہ کہہ سکی، کیونکہ وہ بنا اس کی سنتا اسے الگ کیے ایک افسردہ نگاہ ڈالتا مزید ہار جانے کے ڈر سے وہاں سے چلا گیا، اور وہ سجی سنوری بھی سوگوار سی دکھائی دیتی خاک کی طرح بجھ کر رہ گئی. اداس ہونے کے دن ہیں اور کچھ اداسیاں بھی اداس سی ہیں. ہواؤں میں ہے تمہاری خوشبو کہ سانسیں سانسوں نے ہار دی ہیں. گلوں کے موسم کی بات کرنا، وہ پھول دینا، وہ پھول لینا. وہ لمحے لمحوں سے کٹ چکے ہیں، وہ گھڑیاں ہم نے گزار لی ہیں. حالے کتنی ہی دیر موسیٰ کے کہے آخری جملے کی بازگشت اپنے وجود کے گنبد میں کوڑے کی طرح بجتی محسوس کرتی رہی. نہ جانے کیوں مگر حالے کو بھی ایسا ہی لگا جیسے صرف موسیٰ نہیں بلکہ اس کو بھی کوئی بھولی بھٹکی آہ لگ گئی ہے. کمرے کے روزن سے جھانکتی چاندنی اس کے سراپے کو مزید روشن کیے ہوئے تھی. نہ جانے کیوں مہکتا ہوا گلابوں کے سراپوں سے اٹا کمرہ اداس تھا، کیونکہ وہاں کی شہزادی اداس تھی. بند کھڑکی سے لگی وہ یکٹک چاند کی روشنی اور دلکشی دیکھ رہی تھی. اس نے اپنا عروسی جوڑا بدل کر بھوری شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر شال لپیٹ لی تھی. ابھی تک فاہد نہیں آیا تھا. محرم اور نامحرم کا فرق مٹ گیا ہے. آپ میرے دل کے مسیحا ہیں. مجھے بھینچ کے اپنے سینے سے لگائیں اور کہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں ہوں نا. بوجھل پلکیں بنا حرکت کے اداس تھیں. آج فادی اس کا تھا. وہ منتظر تھی کہ وہ آ کر سمیٹ لے اسے. میرے ہر ڈر کو آپ کے لمس کی ٹھنڈک دور کر دے گی اور میرے اندر کی ساری گھٹن آنسو کے ذریعے بہے گی اور آپ کی شرٹ میں ہمیشہ کے لیے جذب ہو جائے گی. فاہد جو اپنا کوٹ بازو پر دھرے اندر آتے ہی مخمور سی دلہن کی منتظر ذات امید کر رہا تھا، چپ چاپ جاسی کو کھڑکی کی سمت رخ کر کے کھڑا دیکھ کر تھوڑا فکر مند ہوا. کمرہ دل فریب اور دل نشین طور سے سجا اپنی سوندھی خوشبو میں غرق کر رہا تھا. فادی نے دروازہ بند کیا اور کوٹ صوفے پر رکھتا جاسیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اسے شانوں سے تھام لیا. یہاں میری دلہن تھی میم، کیا آپ نے دیکھا اسے؟ مسکراہٹ دبائے جاسیہ کے کھلے خوشبودار بالوں پر لب رکھتا وہ شریر ہوا. مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی فادی، تبھی بدل لیا. کیا پھر سے پہن آؤں؟ ہائے، اس معصومیت پر معصوم سے فاہد ریحان کا دل بھی بے ایمان ہوا. ضرورت نہیں اس کی، لیکن یہ بتا دو کہ نیلی آنکھوں والی یہ پری اتنی بوجھل کیوں لگ رہی ہے؟ ہنوز ویسے ہی اسے حصار میں لیے ہوئے وہ اسے پیار سے پوچھ رہا تھا. اس کے سارے ڈر وہم فادی کی مضبوط باہوں کے گھیرے میں ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکے تھے. یقین نہیں آ رہا اپنی خوش قسمتی پر. ڈر لگ رہا تھا مگر اب کہیں چلا گیا. فاہد نے اس کے گال پر لب رکھے جس پر وہ جی جان سے لرزی. اب آیا؟ مخمور سی سرگوشی سن کر جاسیہ نے حواس باغتا ہوئے سر ہلایا. کتنا خوبصورت تھا فادی کی ذات کا بخشا ہوا احساس، اور کتنا پرسکون لگا اپنے بہت فادی کا بخشا ہوا یہ مان. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں فادی. یہ ڈر تبھی میرے دل کا حصہ سا بن گیا ہے. سوچا تھا تمہیں کھلی موجیں دوں گا، مگر اب اس ڈر کے بچے نے میرا پلان بدل دیا. میں فاہد ریحان تم سے آج کی موج سلب کرتا ہوں. فاہد بنا جاسیہ کی خوفزدہ شکل کی مانے زمانی ہوتے ہوئے جاسیہ کا چہرہ سرخ کر گیا تھا. فادی کی بات کا مفہوم اسے جی جان سے ہلا گیا. تبھی تو پلکوں کی جھالر گرا چکی تھی. کیا ہوا؟ دوستی تو دیکھ لی ہے نا تم نے فادی کی، کیا اب محبت کا وقت نہیں؟ جاسیہ غیر دماغی سے کہتی فاہد کی آنکھوں میں جھانکی. محبت؟ اپنے آپ سے فادی کی خوشبو آنا طے تھا. اس شب کی آغوش میں تم کسی مسحور کن خوشبو کی مانند جب اپنا نیند سے بوجھل بدن میری آسودگی کو سونپو گی، میری دنیا میں مستی گھولو گی.
فاہد نرمی سے کہتا، اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتا، اسے گلے لگا چکا تھا۔ جاسیہ کے پاس تو جنبش تک کا حق نہ تھا۔ میں جانتا ہوں جاسی، جس سچویشن سے تم گزری ہو، یہ ڈر اسی باعث تمہارے دل میں بیٹھے ہیں، لیکن اب تم میری ہو چکی ہو۔ تم جاسیہ فاہد بن گئی ہو، اب تو رہے سہے ہر ڈر کا دامن جھٹک دو۔ آج سے ہم اپنی دوستی کے ساتھ محبت کا آغاز کریں گے۔ وعدہ کرو مجھ سے میرے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ڈرو گی۔ میں تمہارے بہت پاس ہوں۔ اپنی نرم ہتھیلیوں کو اس کے گالوں سے جوڑے وہ دوستانہ اور محبت سے لبریز چاہت کے سنگ اس سے مخاطب تھا۔ کبھی نہیں ڈرنا چاہتی فادی۔ جاسیہ کی نیلی آنکھیں رشک سے کھل اٹھیں۔ فاہد کو بھی لگا کہ بہار لوٹ آئی ہے۔ نثار ہوتے ہوئے وہ اس کی اس خوشی پر فدا ہوا تھا۔ کبھی کبھار دو روحیں اکٹھی تخلیق کی جاتی ہیں اور وہ جسم کے جنم لینے سے پہلے ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہماری روحیں بھی کچھ ایسی ہی تھیں۔ فادی اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر سوچ رہا تھا، تمہاری محبت کا شاہانہ جواب دینا چاہتا ہوں آج ہی۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش ہے میری۔ دو طرفہ محبت کی کاملیت تو بس ایک دوسرے کا ہو جانا ہی تھا۔ بے خودی کا سلسلہ پھر نہ فاہد کے اختیار کی بات رہا، نہ پری پے کر محبت کی برسات کو تھم جانے کا کہنے پر قادر رہی۔ وہ ایک دوسرے کے تھے، آج حقیقی روح شناس بن گئے تھے۔ میری جان، میرا سب سے پیارا بیٹا۔ نرمی اور ملائم پن سے وہ اس کے گال سے ہتھیلی جوڑے بھیگی آنکھیں لیے ہار سی گئی۔ شانزے کی اداسی سے بھری آنکھیں عزیز بچے کی جدائی کی ترجمان تھیں۔ یوں تو مت کریں، آپ روتی ہیں تو دکھ پہنچتا ہے مجھے۔ لوٹنا تو یہی ہے آپ کے پاس۔ شانزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے وہ اس نڈھال ماں کی گالوں پر بہتی نمی ہٹائے اٹھ کر عین روبرو ہوا۔ کب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے خود سے جدا کرنے کی گھڑی آ گئی؟ شانزے کو یقین نہیں آیا۔ اسے تو آج بھی موسیٰ چھوٹا سا ننھا سا بچہ دکھائی دیتا تھا۔ موسیٰ بھی افسردہ تھا، نہ جانے وہ اپنی ذات سے کس کس کو رنجیدہ کر چکا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ ہجرت اس کے لیے سود مند ہوگی، مگر ہجرت سے جگہ بدلتی ہے دل، اور ہم نہیں بدلتے۔ جانتی ہوں، لیکن کبھی تمہیں ایک دن کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا نا، تبھی پریشان ہوں کہ میرا یہ لاڈلا بچہ کیسے رہے گا تنہا۔ اپنی ماما کا سکون و خوشی بھی ساتھ لے جا رہے ہو موسیٰ۔ نہیں جان سکتے تم کیا بیت رہی ہے میرے دل پر۔ تم مجھے بہت پیارے ہو، اس لیے کہ میری اور علی کی محبت کا پہلا عکس ہو۔ گال سے ہتھیلی جوڑے وہ بہت دل برداشتہ تھی اور تکلیف میں تھی۔ تھکن سے ہٹی مسکان موسیٰ کے چہرے پر بھی اتری۔ وہیں سے ماما کے ساتھ لگتا وہ اسے اپنے بازوؤں میں گھیر چکا تھا۔ آپ مجھ جیسا بیٹا ڈیزرو نہیں کرتی تھی، میں آپ کی تکلیف بنتا آیا ہوں، بنتا رہوں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا، مگر یس آئی مس یو سو مچ۔ وہ چپ چاپ بنا کہے شانزے کو اپنی بے قراری بتا گیا۔ وہ تو ماں تھی، کیسے نہ جان پاتی کہ آج موسیٰ بھی رنج میں مبتلا ہے۔ اپنا خیال رکھنا وہاں، اپنی تکلیف سے جان مت نکالنا میری۔ میں اور علی چکر لگاتے رہیں گے تمہارے پاس، اور خود کو بالکل تنہا نہیں سمجھنا۔ ہم سب تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا میری جان؟ شانزے کا دل خدشوں کی آماجگاہ تھا۔ بھرائی آنکھیں اور خوفزدہ لہجے کے سنگ وہ موسیٰ سے یقین چاہتی تھی۔ وہ بھی لاجواب سا ہو گیا۔ یقین تو اسے خود پر رتی برابر نہ تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ جا کر ناشتہ بنائیں اپنے ہاتھ کا اور میرا فیورٹ۔ موسیٰ کی مسکراتی آنکھیں نعمت تھی، کیونکہ وہ نظر لگنے کی حد تک پیاری تھی۔ قربان ہوئے اپنے بچے کا ماتھا چومے وہ مسکرا اٹھی۔ موسیٰ نے خود فرمائش کی تو کیسے رد کرتی؟ شانزے نے پیار سے اس کے گال سے ہلائے اور فریش ہو کر آنے کا کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آخری ملاقات اچھی نہیں ہوا کرتی حالے، کیا تم پھر بھی ملنا چاہو گی؟ منتظر ہوں تمہارا، ہر بے پرواہی اور نظر اندازی کے باوجود۔ موسیٰ نے میسج ٹائپ کیا اور سینے پر بھاری سی سانس خارج کرتا اٹھ کر فریش ہونے بڑھ گیا۔ حالے جو ارما اور اروب کے ساتھ آج کے فنکشن کی بے دلی سے تیاری کر رہی تھی، میسج ٹون سنائی دینے پر کمرے میں آئی۔ موسیٰ جا رہا تھا، یہ تکلیف اسے بجھا کر رکھ چکی تھی۔ میسج اوپن کرتے ہی اندھیرا سا چہرے پر لہرایا۔ لمبی سی سانس بھرے اور فون واپس بیڈ پر پٹک کر پھینکتی وہ واپس باہر نکل گئی۔ صبح کی پرنور کرنیں چھن چھن کر کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ شبنمی سنگت کا قصور تھا کہ گل و گلزار پر خزاں کے باوجود نورانیت تھی۔ اپنے آپ سے محبت ہو گئی تھی اسے۔ وہ نیند و خمار کے اثر میں ڈوبی نیلی آنکھیں جن پر دیے بوسے امر تھے، لجائی سی شرم و ادا کی تابناکی چہرے کی سرخی میں اضافہ کر چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سیراب نہ ہو رہا تھا۔ گڈ مارننگ مسز فاہد ریحان۔ آنکھوں میں چمک بھرے وہ جاسی کی گھبرائی پلکوں کو گہرائی سے دیکھتے ہوئے بولا، فادی ایسے نہ دیکھیں۔ اپنے اوپر فاہد کی ہوش اڑاتی نگاہ محسوس کرتی وہ بنا کسی جھجک کے
اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے دیکھوں گا، بگڑ جو گیا ہوں اپنی اہمیت جان کر، چاسی کا وجود بنا ہوں۔ وہ میں جاسیہ کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ فاہد کی سمت دیکھتی۔ فاہد بڑی دلچسپی سے اس کا شرمانہ لجانا دیکھ رہا تھا۔ میری خوشی اور قرار بن چکی ہو، ایسے گھبراؤ گی تو پھر سے پٹڑی سے اتر جاؤں گا۔ چلو سچویشن تھوڑی عاشقانہ سے دوستانہ کرتے ہیں، منہ دکھائی دیتے ہیں ہم اپنی سویٹ سی آفت کو۔ فاہد اس کی تمام تر گھبراہٹ بھانپے خود ہی مسکراہٹ دباتا سائڈ ٹیبل پر رکھا منی سا باکس اٹھائے جاسیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت حسین ہے، خود ساختہ سے جاسیہ کے ہونٹوں نے اس نفیس کنگن کے جوڑے کو دیکھ کر کہا۔ فاہد بھی شریر سی ہنسی دبائے وہ بہت خوبصورت سے 2 کنگن جاسیہ کی گداز اور خالی کلائیوں میں پہنائے، ساتھ ہی اس کی کلائی چومی۔ تم سے کم میری حسین زوجہ صاحبہ، جانتی ہو بہت خوش ہوں تمہیں پا کر، محسوس ہو رہا ہے دنیا جیت لی ہے۔ محبت کی ایسی تکمیل نے جاسیہ اور فاہد دونوں کے وجود و جان کی ہر بوسیدگی ہٹا دی تھی۔ ناشتہ فرمائشی طور پر بنوا کر کرتے ہی وہ یوں ہی بائک لیے نکل آیا تھا۔ جانے کی اداسی تھی یا حالے کو دانستہ رنج دینے کی اسے سمجھ نہ آیا۔ بائک ایک سنسان سی اکا دکا آتی جاتی گاڑیوں والی سڑک کے پاس روکے وہ کچھ فاصلے پر سڑک کنارے لگے سیمنٹ کے بلاک پر جا بیٹھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملائے وہ سر جھکائے افسردہ بیٹھا تھا۔ اسے حالے کو خود سے دور کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ عجیب حالت ہے جسم و جاں کی، 1000 پہلو بدل رہا ہوں۔ وہ میرے اندر اتر گئی ہے، میں خود سے باہر نکل رہا ہوں۔ موسیٰ کی خود کلامی کے سنگ اس کے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ کچھ فاصلے پر اپنی بائک روک کر شیطانی استہزائیہ ہنسی ہنستا رزاق یوں موسیٰ کے سامنے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ میں ڈرتا ہوں حالے تم سے، کیوں یہ وجہ نہیں سمجھ پا رہا؟ میں سکون میں نہیں ہوں، میرے دل کو قرار نہیں۔ یہ کون سی پس پردہ آہیں ہیں جو میرے سینے پر روگ بن کر جمی ہیں؟ دل میں کرب سے سوچتا ہوا اپنے بال جکڑے سرد آب بھرتا ٹیک لگا گیا۔ دشمن آہیں بھرے تو سکون ملتا ہے۔ رزاق اپنے قدم اس کی سمت بڑھا چکا تھا۔ گھر میں تنہائی کی کمی ہے جو تم یہاں چلے آئے ہو میرے عزیز دشمن۔ سماعت میں گرم سیسے کی طرح اونڈیلی جاتی اس آواز پر موسیٰ کے جبڑے تنے اور چہرے پر بھی حقارت امڈی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے رزاق، ورنہ سارے حساب آج چکتا کر دوں گا۔ موسیٰ نے بنا رخ پھیرے دانت پیس کر تل ملاتے ہوئے تنبیہ کی، جس پر رزاق کے چہرے کی شیطانیت دگنی ہوئی۔ وہ ڈھٹائی سے موسیٰ کے روبرو اپنے لوفر اور گنڈے روپ میں آ کر لہرا کر اکڑا۔ مجھے بھی کرنے ہیں، تمہیں پتہ ہے میری تم سے دشمنی نہیں تمہاری زندگی سے ہے۔ تم مر کیوں نہیں چاہتے ویسے؟ سچی ہمیشہ سے مجھے بہت زہر لگتے ہو تم، پتہ نہیں اکڑ ہے کس بات کی۔ رزاق کی بےہودہ اشتعال دلاتی کوشش پر موسیٰ اس وقت کوئی بھی پیش رفت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور رزاق آج اس سے اگلے پچھلے سارے حساب واقعی لینے آیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں زہر ابھرا۔ موسیٰ چہرے پر تناؤ لیے کھڑا ہوتا عین اس کی آنکھوں میں گھورا جہاں آج کوئی خوف نہ تھا۔ میرا تم سے اس وقت لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رزاق، اپنی عزت اور زندگی عزیز ہے تو گم کر لو اپنی شکل، ایسا نہ ہو تمہیں اپنی اس بے خوفی پر ماتم کرنا پڑے۔ موسیٰ کی زہر خند دھمکی رزاق کے تن من میں چنگاری بھڑکا چکی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ بنا کسی مدد کے اسے ایک ہی وار سے زیر کر سکتا ہے، لیکن لڑنے تو آج وہ بھی نہیں آیا تھا۔ تم اوور کانفیڈنٹ ہو بہت، اور ایک دن اسی وجہ سے تمہاری جان جائے گی۔ ویسے میں سوچتا ہوں تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر تھے کہ کسی نے تمہارے لیے جان دے ڈالی۔ رزاق کی سمت سے ایسی بات سننا موسیٰ کے دماغ میں ہتھوڑے برسا چکا تھا۔ اپنی پوری قوت سے موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار مکہ جڑا۔ وار اتنا شدید تھا کہ رزاق لہراتا ہوا 2 قدم دور جا کر زمین پر گرا۔ اس کے ہونٹ سے خون کی لکیر پھوٹی تھی، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ آگے سے موسیٰ کا سرخ ببوکا چہرہ دیکھ کر خباثت سے ہنستا، وہیں نوابی انداز سے ٹانگیں پھیلائے دونوں بازو زمین سے ٹیکے موسیٰ کی قہر آلود آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ، ہر معاملہ ہاتھ سے حل کرنے کی بڑی گندی عادت ہے تجھے۔ میرے پاس وہ ثبوت ہے جو تیری زندگی موت سے بدتر کر سکتا ہے۔ رزاق کی زہریلی دھمکی اور موسیٰ کی کمزوری پر پاؤں رکھنا موسیٰ کے ہوش اڑا چکا تھا۔ موسیٰ نے گھراتے ہوئے اس منحوس کو گرے بان سے دبوچا اور ایک اور زناٹے دار تماچہ اس کی شکل پر مارا، مگر اس کا گھناؤنا قہقہا موسیٰ کو خوفزدہ کر گیا۔ بکواس بند۔ موسیٰ آج اس کی جان ہی لے لیتا، مگر اب کی بار رزاق نے اپنی تضحیک روک کر اس کا ہاتھ روکا جو موسیٰ کے چہرے پر جسم کا سارا لہو لے آیا۔ تو مر جا، قسم سے تیرا مرنا بنتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں موسیٰ بہروز، تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گا۔
تو جہاں جا رہا ہے جتنا مرضی ناقابل شکست بن جائے لیکن تیری ہار کا پروانہ میرے پاس ہے۔ رزاق پھٹے ہونٹ اور دوسرے وار سے زخمی ہوتے ناک کے باوجود اپنی وحشیانہ ہنسی کے سنگ موسیٰ کی بپھری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ خبیث کس کی موت کا ذکر کر رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ کس کی موت کی بات کر رہے ہو تم؟ بتاؤ ورنہ میں تمہارا خون ضائع کر دوں گا۔ موسیٰ پھر سے گھسیٹ کر اسے اٹھائے گردن دبوچتا کرایا، مگر سامنے تو جیسے مار کا اثر ہی نہ تھا۔ میری موت؟ ہاں زندگی تھی وہ میری، لیکن تجھ جیسی کو زندگی سمجھ بیٹھی وہ۔ جانتا ہوں اس نے حرام موت چنی، لیکن تو وجہ ہے۔ تجھے بھی اس درجہ ذلالت تک لاؤں گا میں کہ اپنی موت کا خود سبب بنے گا۔ سارے پیارے چھین لوں گا سچی مچی۔ رزاق کی اس ہولناک کپکپاتی آواز میں کیے انکشاف پر موسیٰ نے اسے بری طرح دھکا دیے جھٹکا اور تیزی سے واپس بائک تک مڑا۔ موسیٰ بہروز مجھے انتظار رہے گا تیری واپسی کا، بھول نہ جانا جانے من مجھے، اور ہاں رقیبوں سے بچ کر رہنا، یہ نہ ہو تجھے آہ لگے اور کوئی رقیب تیری تتلی ہالے نہ لے اڑے۔ رزاق کی کھسیانی ہنسی اور ہانک پر موسیٰ کو لگا وہ اس کا خون کر دے گا، نہ جانے کس طرح وہ خود کو وہاں سے لے جانے پر آمادہ کر پایا۔ موسیٰ کے جاتے ہی رزاق نے اپنے منہ پر بنے زخموں سے رستے خون کو ہاتھ لگائے سسکی بھری۔ دشمن کی دکھتی رگ دبا دی، راجو آفرین ہے تجھ پر۔ راجو کے تن بدن میں آگ کی طرح لپکتی خوشیاں اس کے زخمی چہرے پر پھیل کر بھیانک لگی۔ موسیٰ پر اس نے بہت صحیح وقت پر صحیح وار کیا تھا جو اس کے یہ سارے سال زہریلے کرنے کو کافی تھا۔ ولیمہ بہت شاندار ہوا تھا، جہاں سب کو فادی اور جاسی کی زندگی اور دونوں کی محبت کی تکمیل کی خوشی تھی، وہیں موسیٰ کی روانگی نے بہت سو کو اداس کر دیا تھا۔ سب لوگ جلال ولا آ گئے تھے۔ موسیٰ نے 10 بجے نکلنا تھا، تبھی رات کا ڈنر بھی وہیں تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے ٹارزن، گھر والوں کا اگر تو نے سولی پر لٹکایا تو یاد رکھنا وہیں آ کر تیری پٹائی کروں گی۔ ویسے بھی میں، سونم آنٹی اور ابہام جلد امریکہ واپس جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے تجھ سے اور میکی سے بھی ملیں گے۔ سبھی موسیٰ کے ارد گرد موجود تھے۔ ڈنر بس لگایا جا رہا تھا۔ حالے سے وہ جانے سے پہلے ملنا چاہتا تھا اور اس وقت وہ جان بوجھ کر شانزے کے ساتھ ڈنر لگواتی موسیٰ کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ موسیٰ جس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ راجو نے اس کے سارے زخم، سارے ناسور کریٹ دیے تھے۔ حور کی ہدایت پر وہ بس بے دلی سے سر ہلا پایا۔ جس قسم کی ذہنی حیثیت سے وہ دوچار تھا اسے اس وقت صرف حالے درکار تھی۔ جی رکھوں گا خیال، آپ سب پریشان مت ہو۔ موسیٰ کی کہی بات پر حالے نے دانستہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو موسیٰ اسے بہت الجھا اور بے چین لگا۔ کیسے پریشان نہ ہو، ہم سب کا دھیان تمہاری سمت ہوگا بچے۔ حمان نے بھی موسیٰ کے جانے پر اداسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ تو غائب دماغ تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو حالے کے لیے تھی۔ آخری ملاقات تو خوشگوار ہوتی اگر موسیٰ کی سمت سے اسے کوئی سکھ ملنے کی امید ہوتی۔ وہ تو نہ جانے کیوں اب دیکھنا بھی کم کر گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے جانے کے ساتھ اپنی ہر شدت بھی ختم کر رہا ہو۔ حالے آزردگی سے موسیٰ کی بے رحم صورت دیکھتی کرب زدہ تھی۔ جو سب سے ہدایات وصول کرتا اسے بھول چکا تھا، آج وہ سب کی سن رہا تھا مگر حالے کی سمت دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ حالے کو موسیٰ کے تمام رویے قبول تھے، پر یوں آخری دن بھی اس کا وہی اجنبیت سے بھرا انداز اسے زخمی کر رہا تھا۔ حالے کی مشکل کا حل آخر اسے ملا۔ موسیٰ نے نظر اٹھائے حالے کو دیکھا جو اس کی بے اعتنائی سے سلگ رہی تھی۔ موسیٰ کو یہ سب ہجوم سخت زہر لگ رہا تھا۔ آج بس حالے چاہیے تھی، مگر ستم کی حد یہ کہ وہ آج یہ دیار چھوڑنے والا تھا۔ یہ کیسی جدائی تھی جو اپنے ساتھ کئی سہانے روح عذاب جوڑ بیٹھی۔ آخر کس کی موت کا بھاری بوجھ ڈال گیا تھا راجو، جو پہلے سے نڈھال موسیٰ بہروز کی ہستی اجاڑ رہا تھا۔ ڈنر میں تھوڑی دیر تھی، سبھی لوگ باتوں میں مگن تھے۔ وہ حالے سے آخری طویل ملاقات چاہتا تھا، تبھی سب سے اجازت لیے اپنے کمرے کی سمت بڑھنے سے پہلے حالے کی سمت مڑا اور پھر تیزی سے پلٹ گیا۔ شانزے عالی دونوں اداس تھے، یہ سب دیکھ سکتے تھے۔ پریشان مت ہو تم دونوں، انشاءاللہ سدھار آئے گا اس میں۔ ہم سب دعا گو رہیں گے اور اکیلا نہیں ہے وہ، ہم سب کی دعائیں اور محبت اس کے ساتھ ہے۔ جلال صاحب انہیں تسلی دے رہے تھے۔ راجو کی آئی کال پر حقارت سے نظریں جماتا میکی اجڑے حال میں غرق بیٹھا، بالوں میں انگلیاں جکڑے ہوئے تھا۔ بڑے بڑے امتحان تو اب آئے تھے، آج کا دن یہاں بھی فیصلے کا تھا۔ میکی نے چہرے کی شکستگی ضبط کیے کال ریسیو کی تھی۔ دوسری سمت ہاسپٹل سے نکل کر ویران سڑک پر چلتا ہوا پھٹے ہونٹ اور زخمی ناک والا رزاق تل ملاتے ہوئے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ وہ شاطر شخص جس نے میکائیل کی دنوں رات کی عافیت چھین لی تھی۔ جواب دو مجھے میکائیل اکبر، کیا دو گے تم میرا ساتھ؟ یاد رکھنا جواب دیتے وقت کہ موسیٰ بہروز نے آج تک تم سے بھی صرف دشمنی نبھائی ہے۔
रज़ाक का कुरेदता अंदाज मैकी की आंखों में खून उतार गया। मखदूश सा अपने बालों में हाथ फेरे वो उठ खड़ा हुआ। मुझे इन सारे साल तक तुम्हारी सिमत से किसी दरिंदगी की शिकायत ना मिले रज़ाक। मैं वापस आकर ही ये फैसला लूंगा कि मुझे किसका साथ देना है। मीकाइल इस वक्त सिर्फ इस अजाब से निकलने की कोशिश में था, मगर रज़ाक का मुज़हका खैज कहा मीकाइल के चेहरे का रंग फक कर गया। ना ना, मुझे बेवकूफ़ समझा है तूने। फैसला तो अभी होगा, वरना यह मुद्दत सुकून नहीं, तुम तीनों दोस्तों की अजियत बनेगी। फैसला तेरे हाथ है। अभी और इसी वक्त अहद ले, और इस अहद से मुकरने की सज़ा पहले से 1000 गुना भयानक होगी मीकाइल। रज़ाक की जहरखंड धमकी पर मैकी ने तहस नहसी भारी सांसें भरी। कितने ही लम्हे इस सफाकियत को जब्त करने में सर्फ हुए। मंजूर है, लेकिन मेरे आने तक दूर रहना उन दोनों से रज़ाक, वरना बहुत बुरा अंजाम करूंगा तुम्हारा, और मुझे दोबारा कॉल करने की कोशिश मत करना। मीकाइल की कहर आलूद आंखें उसकी तकलीफ का मुंह बोलता सबूत थीं। फोन बंद होने पर रज़ाक शैतानियत के संग खबीस कहकहा लगाता हुआ महसूस हुआ, मगर मैकी ने हारे हुए अंदाज में खुद को बेड पर लुढ़काया। नहीं, मैं मूसा को कोई आंच नहीं आने दूंगा। उस रज़ाक से ये साल जान छुड़वाने को झूठी हामी भरी। खुदा में चाहकर भी उन दो की तकलीफ नहीं सह सकता। या अल्लाह उन दो की हिफाजत करे। रंजो बेबसी की तुगयानी ने मीकाइल की आंखें वीरान कर दी थीं। अपना सर हाथों से जकड़े वो शदीद जहनी दबाव से दो चार था। तो ये तय था कि यह मुद्दत मैकी, मूसा और हाले पर यूं भी अजियत के नए दर खोले रखने वाली थी। अपने सामने हाले को देखकर भी मुसलसल इग्नोर करता वो ड्रेसिंग से अपना फोन और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रख रहा था। वो मूसा की चुभती खामोशी से बहुत तकलीफ में थी। मूसा, आप हर्ट कर रहे हैं मुझे। ये सब करना था तो बता देते, मैं आती ही ना। जाते जाते भी जुल्म ही करना है आपने। हाले कहते कहते खुद ही अपने अल्फाज की बेहुरमती महसूस किए। मुठ्ठियां भींचे वापस मुड़ी जब मूसा ने उसकी वही भींची मुट्ठी जकड़कर अपनी सिमत झटका दिया, और वो दूसरे हाथ से गाल पर उमड़ती नमी रगड़े मूसा के सीने से लगती बची। मूसा दोनों हाथों से उसका चेहरा हाथों में भरे उसकी शिकायत से भरी आंखें देखकर रंजीदा हुआ। हाले ने दोनों हाथ मूसा के सीने पर धरे शाह की निगाह उसकी सफाक आंखों में डाली। इतना वो बेरहम था कि हाले जैसे असूल परस्त तक चटक कर रह गई थी। क्या करूं यार, मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी आसानी नहीं जो तुम्हें दे सकूं। बहुत जब्त आजमाया है तुम्हारा, लेकिन वापसी पर ऐसा मूसा नहीं मिलेगा तुम्हें, बल्कि ऐसा होगा जो किसी पर डिपेंड ना करे, तुम पर भी नहीं। मूसा की बातें हाले को मजीद अफसुर्दा कर गई। तभी वो उसे तलखी से देखती अपने गालों से उसके हाथ हटाए 2 कदम पीछे हटी। मूसा क्या बताता कि उसका कर्ब और दर्द आज बहुत सुहाने रूह हद तक बढ़ चुका है। वो यहाँ से कई एहसास जुर्म अपने कंधों पर लाद कर जा रहा है। किसी की मौत का सबब तो किसी की खुशियां सल्ब करने का बाइस, किसी को खून के आंसू सौंप कर तो किसी को बिना किसी जुर्म के सजा सुनाकर वो अपनी भयानक तकलीफ चुन चुका था। आपको ना मिलना आ सका और ना बिछड़ना आ रहा है। सही है, इससे बड़े बेहिस और सफाक बनने का इरादा करके बैठे हैं आप तो ठीक। मैं भी आपकी याद में मर नहीं जाऊंगी। जो दिल आए करे। मैं कौन हूँ आखिर? क्या हैसियत है मेरी? कोई वक़्त नहीं है, और मैं आधी हुई जा रही हूँ आपकी फिक्र में। फाइन, मुझे भी आपकी फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से अब आप खुद अपनी फिक्र करने का फैसला ले चुके हैं। हाले का सब्र और हिम्मत बस यहीं तक थी। पहली बार वो सख्त अताबज़दा हुए सख्त इश्तियाल के संग फट पड़ी थी। उसकी आंखों की बेरहम गुसीली लहर मूसा को रत्ती बराबर हैरान ना कर सकी, बल्कि वो आगे से उस पर इस्तेहज़ाइया सा मुस्कुराकर मजीद तैश दिला चुका था। मूसा क्या बताता कि वो किस दर्जा अजियत में है। मैं नहीं जानता, ना कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बस इसी पर खुश हूँ कि कुछ अर्सा तुम्हारी जान छूटने वाली है। कम हेयर एक आखिरी बार पास महसूस करना चाहता हूँ। बेखुद सी बेइतनाई बरतता वो हाले की किसी बेचैनी को अहमियत ना देता अपना हाथ बढ़ाता हुआ फिर से हाले की सख्ती का खोल तोड़ गया। हाले का दिल यही चाहा हाथ तोड़ डाले उसका। नहीं आऊंगी, और खबरदार अगर आपने मुझसे बात की कोशिश भी की। जितना मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेना था ले लिया आपने, अब नहीं। कड़े तेवरों के संग वो हर धर्मी से अकड़कर एक एक लफ्ज चबाती उसके पास आने पर कतरा कर बाहर को लपकी, मगर मूसा उसको जकड़े हुए एक ही झटके से लहराकर उसको अपने हिसार में ले चुका था। हाले, मूसा का नरम सा कहना हाले को आग लगा गया। कहर आलूद हुए वो उस पूरी तरह घूरी के मूसा खुद एक पल चौंक गया। हाले, हाथ छोड़े मूसा, आप बहुत बुरे हैं, इंतहाई बुरे। कभी बात नहीं करना चाहती आपसे। आप मेरी मोहब्बत की तजलील कर बैठे हैं, जो मैं माफ नहीं करूंगी हरगिज। मेरे हर जज्बे को बेवुक्कत कर दिया है आपने। ऐसा सलूक तो दुश्मनों के साथ भी नहीं होता जो आपने मेरे साथ किया।
آپ نے میرا دل توڑ دیا. یو ہرٹ می اے لاٹ. مجھ سے آپ سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں. دیکھیے موسیٰ، آپ نے مجھ سے موسیٰ بھی چھین لیا. لیو می. ہالے روتی ہوئی مسلسل موسیٰ کی گرفت جھٹکتی آج سب بنا سوچے کہہ بیٹھی. موسیٰ کی کن پٹی پر تناؤ تھا. موسیٰ کی بے رخی اسے ریزہ ریزہ کر گئی تھی، مگر وہ کیا بتاتا کہ وہ اگر بے رخی نہ کرتا تو جذبات کی زد میں آ کر ہر حد توڑ بیٹھتا. ہالے کی تکلیف دیکھنا سہانے روح تھا، مگر پوری قوت سے وہ اسے دونوں بازوؤں میں جکڑے سینے میں سمو گیا. ہالے کچھ پل بدحواسی سے مزاحمت روکتی گئی، مگر خود کو کمزور نہ کرنے کی کوشش میں وہ بے دردی سے موسیٰ کو پرے دھکیلتی خون آشام نگاہ ڈالے تل ملاتی ہوئی دور ہوئی. یہ جو کیا ہے تم نے مجھے بے قرار چھوڑ کر، اس کو میں بھی نہیں بھولوں گا. ہاں، تم سے موسیٰ کو چھین لیا میں نے ہالے، کیونکہ میں جان گیا ہوں مجھے برداشت کرنے کی سکت اس دنیا میں خود میرے سوا کسی کے پاس نہیں. اسٹڈی کے بعد وہیں جاب کروں گا، یہاں میری ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. اپنی متورم سی آنکھیں پھیر کر بالکنی میں لگے ڈریم کیچر پر قاتل نگاہ گاڑے وہ ہالے کے تھم جانے کو نوٹس نہ کر سکا، جو موسیٰ کے کہے الفاظ پر صدمے میں غرق ہوئی تھی. بہت سے خواب دیکھ تو لیے جاتے ہیں پر پورے نہیں ہوتے. تم میرا وہی ادھورا سا خواب ہو جسے شاید میں پورا ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا. میں نے بہت محبت کی تم سے ہالے، لیکن میں محبت کرنے کے لائق نہیں تھا. میں ہمیشہ ہارا ہوا تھا اور ہارا ہی رہوں گا. موسیٰ کی آواز قبر سے آتی کوک سی مایوس اور یاس زدہ تھی. ہالے بمشکل ڈریسنگ کا سہارا لے پائی تھی. میں نہیں مانتی آپ کو محبت ہے، جھوٹ ہے. ہالے کی لرزتی بلند نفی کرتی آواز گونجی. موسیٰ نے مڑ کر ہالے کو دیکھا اور بیچ کا فاصلہ مٹائے اس کی ناراض آنکھوں میں جھانکا. میں جھوٹ نہیں بولتا، اتنا تو جانتی ہو شاید مجھے. مجھ سے ناراض ہونا حق ہے تمہارا اور میرا بھی، کیونکہ تم صرف میری ہو کر رہنے پر راضی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں اس بے بسی میں کسی کا قتل نہ ہو جائے. میں ایک ناقابل برداشت انسان ہوں، لیکن محبت جیسی بھی آتی ہے تم سے ہی کی ہے. اس کی بے آس آنکھوں میں جھانکے پہلی بار ہالے کی سمت جھکا، اس کی کن پٹی پر نرمی سے ہونٹ رکھے جو ہالے کو لرزا کر رکھ گیا. موسیٰ پلیز. مزید سانسیں تسخیر کر لینے کا سفر وہ ہالے کے کہتے ہی روکتا ہوا دور ہوا اور وہ سختی سے ہونٹ پیچھے ہراساں سی لگی. کبھی پہل نہ کرتا یوں آخری وقت. یہ میری انتہائی بے بسی تھی ہالے کہ شاید میں نہ صحیح میرا پہنچایا کوئی احساس ہی تمہیں یقین دلا سکے کہ ہاؤ مچ آئی لو یو. موسیٰ کے منہ سے یہ سب اس آخری ملاقات میں سننا واقعی ہالے کی ہمت توڑ گیا. تبھی تو وہ چپ چاپ موسیٰ سے لپٹ گئی. وہ خود اس کے نازک سے وجود کو سمیٹے ہلکان سا لگا. کیا تھا یہ شخص بھی؟ آئی مس یو سو مچ موسیٰ. مجھے خود سے دور مت کریں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا. مجھ سے خفا ہو کر مت جائیں، میرے ہیں آپ ہمیشہ. ہالے کو سمجھ نہ آئی کہ آخر موسیٰ کیوں خامخواہ کی اس اذیت میں خود بھی مبتلا ہے اور اسے بھی غرق کیے ہوئے ہے. بے دم ہونے کی حد تک طویل تر حصار تھا جس کے منقطع ہونے پر وہ دونوں راضی نہ تھے. موسیٰ آپ واپس آئیں گے نا؟ پرامس می. موسیٰ سے الگ ہوئے وہ بےتابی کے سنگ اس پتھر بنے خود پر نثار ہوتی نگاہیں ڈال کر دیکھتے موسیٰ سے بولی، جو منتشر ذات سمیٹنے کے چکر میں شاید مزید بکھر جانے والا تھا. میکائل کی زندگی کو خطرہ ہے میری واپسی سے. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تم رہو آزاد. جب صرف میری ہونے اور رہنے کا فیصلہ لے لو تو بتا دینا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چوائس نہیں. موسیٰ سپاٹ لہجے میں تنفر سے میکی کا ذکر کرتا ہالے کو مزید دل خراش کر گیا. یعنی وہ بے رحم اسے محبت اور دوستی میں سے کسی ایک کو چننے کا حکم دے رہا تھا. ہالے کو لگا کسی نے اسے تپتے صحرا میں ننگے پیر چھوڑ دیا ہے اور ہر راستہ فنا ہو کر رہ گیا ہے. کیسی محبت ہے آپ کی جو مجھے پل صراط پر سے گزارنے کا فیصلہ لے رہی ہے. اس سب کے بعد ہالے نہ محبت کے لائق بچے گی نہ دوستی کے. دل میں ہی بھیگے لہجے سے سوچتی وہ موسیٰ کے دل کو زخم لگاتی نگاہوں سے خائف تھی. موسیٰ کو اپنے کیے اور کہے پر رتی برابر ندامت نہ تھی، اور اگر آخری سانس تک میں کسی ایک طرف کا فیصلہ نہ لے پائی پھر. ہالے چاہتی تھی موسیٰ کی آخری حد بھی لگے ہاتھوں جان لے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کون سا دن اس کا آخری دن بنے گا. تو آخری سانس تک میں تمہیں نہیں ملوں گا. بنا سوچے وہ اکڑ کر بولا اور اس جواب کو دینے میں جو لہو لگا وہ ضبط کر گیا. مگر تکلیف اور آنسو جتنے بھی ضبط کر لیے جائیں آنکھوں کے گلابی گوشے راز فاش کر دیتے ہیں. اس طرح نگاہ ڈالے ہالے نے فوری سر کو جھکا لیا. موسیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مگر ہالے کے وجود میں صرف تھکن باقی بچ گئی. آپ کا یہ جواب آپ کی شدت پسندی کا ترجمان تھا، یعنی اپنا آپ دامن صاف بچا کر محبت اور دوستی جیسے پاکیزہ مسلکوں سے بے دخل ہالے کو کر دیا. چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیے وہ خالی آنکھوں سے موسیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ذرا بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا.
یہ فیصلہ تم لوگی کہ تم محبت کے بنا نہیں جی سکتی یا دوستی کے۔ میں نے تمہیں شدت پسندی سے ہٹ کر 2 آسان راہیں سونپ دی ہیں، ایک تمہیں مجھ تک لائے گی اور دوسری مجھ سے دور لے جائے گی۔ یہ 5-6 سال دے کر جا رہا ہوں تمہیں فیصلے کے لیے، ایسی سخاوت کہیں نہیں ملے گی۔ موسیٰ کا انداز ستم گر سا تھا، حالے بے جان سی موسیٰ کی سختیوں پر نالاں تھی۔ بہت شکایت تھی آج ان ہری آنکھوں کو بھی جسے موسیٰ نے بہت تکلیف دی تھی۔ محبت میں تو لوگ انتظار کو مہکاتے ہیں، مگر یہ شخص تو اس انتظار کو حالے کی مشکل اور اذیت بنا کر جا رہا تھا۔ وہ کوئی احتجاج نہ کر پائی، یہی ہونا تھا۔ شاید اسے محبت اور دوستی کسی ایک کو چننے کے لیے 6 سال نہیں بلکہ اپنی آخری سانس تک کا وقت درکار تھا۔ بہت بے رحم ہیں آپ۔ موسیٰ کی ہر بے حسی پر مختصر وہ بس یہی کہہ پائی۔ جانتا ہوں، ہٹ دھرمی سے کہہ کر وہ اسے حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ اپنا خیال رکھنا حالے، بہت یاد کروں گا تمہیں۔ میں تم سے بات نہیں کر سکوں گا ورنہ یہ جدائی سہنی مشکل ہوگی۔ تمہاری خیریت خود مجھ تک پہنچ جائے گی، اور ہاں یہ مت بھولنا کہ تم میری سمت نہ آئی خود تو میں اپنا ہر راستہ نوچ ڈالوں گا۔ یہ زندگی مجھے صرف تمہاری وجہ سے قابل قبول ہے، ورنہ موت سے آسان اور پرسکون کچھ نہیں میرے لیے۔ موسیٰ کی آخری ہدایت بھی تاسف میں ڈوبی اور دکھ میں گندی تھی۔ حالے اپنی ہر خواہش دل میں دفن کرتی بے دلی سے سر جھکا گئی۔ وہ جا رہا تھا اور ستم یہ کہ حالے کی خوشی، سکون اور آرام چھین کر جا رہا تھا۔ میں ان کو آخری بار پھر سے گلے لگانا چاہتی تھی، ان کی سانسیں خود میں اتار لینا چاہتی تھی۔ اپنی پیشانی پر عافیت کا لمس درکار تھا۔ ویسے تو وہ جہاں بھی جاتے میری دعاؤں کے حصار میں ہی رہتے، مگر میں آخری بار ان کا احساس اپنے وجود میں سمیٹنا چاہتی تھی پر نہ کہہ سکی۔ ان کی آواز سنے بنا یہ طویل جدائی کے ماہوں سال کاٹنا سہانے روح تھا، نہ بتا سکی۔ وہ حکم سنا کر بچھڑ جانے والوں میں سے تھے، نہ انہوں نے کچھ کہنے کا آخری موقع دیا اور نہ مجھ میں ہمت باقی رہی تھی کہ کہہ پاتی موسیٰ ایک بار پھر گلے لگا لے۔ جو محبت کے احساس سے روشناس کروانے کا بے بس سفر روکا تھا اسے مکمل کر دے۔ وقت تھم گیا تھا، وہ بے جان سی موسیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اسے آوازیں آنا بند ہو گئیں، بس سنائی دیا تو روح کا جسم سے جدا ہونے کا کوہرام، اور یہ کوہرام دیکھتے ہی دیکھتے کئی ماہوں سال نکل گیا۔ 6 سال بعد کہتے ہیں من چاہے روگ بھی سردیوں کی دھوپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کی تپش سے دل نکلنے کو نہیں چاہتا۔ اس کے جنم دن پر اس کے گرد ہر کوئی تھا سوائے اس کے جو اسے زندگی کا سب سے بڑا روگ دے کر دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا تھا۔ سبز میکسی میں ہوش ربا حسن کے سنگ سجی سنوری حالے افندی آج اپنی 25ویں سالگرہ مناتے ہوئے بھی ویسی ہی خالی تھی جیسی پچھلی 5 سالگرہ پر تھی۔ ان گزرے 6 سالوں میں وہ پہلے سے زیادہ پیاری، بڑی اور دل فریب ہو گئی تھی، مگر اس کے حسن کو دہکاتی جدائی نے اس کی ہری آنکھیں بوجھل کر دی تھیں۔ وہ موسیٰ بہروز سے ناراض ہو گئی تھی، بہت ناراض۔ حمان، ایمل، ارما اور اروب کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا سب سے پیارا حصہ ہاشو کیوٹو سا گنگریالے بالوں والا اب تو 9 سال کا ہو گیا تھا، بالکل خاندان کی دوسری حوریہ، حالے کا عکس۔ ہوٹنگ نے کان کے پردے ہلا دیے۔ یہ ہوٹنگ کا فریضہ نٹ کھٹ سے اور فیملی کے نئے ہیرو حذیفہ صاحب کی طرف سے تھی۔ ہلکے گنگریالے بال تو ان موصوف کے بھی تھے، مگر ہائے جوانی نے واقعی اسے عالیہ بہروز جیسی دل فریبی سونپ دی تھی۔ محترم 21.5 کے ہو چکے تھے اور 19 سالہ ارما حمان افندی نے بھی حسن و ادا کے معاملے میں حمان اور ایمل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اروب تو پہلے کی طرح آج بھی مہکی اور سنوری تھی کیونکہ اس کا انتظار تو میکائل مہکا کر گیا تھا۔ حمان اور حالے اب ذرا ممی بابا لگتے تھے، یہی حساب مسٹر عالی اور محترمہ شانزے کا تھا۔ اکبر، نور، ہانیہ اور ریحان بھی عمر رواں کی اس طویل کہانی میں آج بھی محو سفر تھے۔ جلال صاحب اور فیصل صاحب آج بھی پوری فیملی کی مضبوطی کا سبب تھے۔ فادی اور جاسیہ جن کے آنگن میں 5 سال کی پری سوہا فاحد جگمگانے لگی تھی، اور مزے کی بات تھی کہ ماما اور بابا کی مانند اس کی آنکھیں بھی نیلے آسمان اور سمندر کا ملاپ تھیں۔ دوسرے بیبی کی بھی ان کی زندگی میں آمد ہو چکی تھی، جو یقیناً اس فیملی کا سب سے چھوٹا اور لیٹ پیس بننے والا تھا۔ 2 ماہ پہلے ہی انہیں یہ خوشخبری ملی تھی کہ سوہا کے بعد ان کے آنگن میں ایک اور خوشبو مہکنے والی ہے۔ حور اور ابہام 6 سال پہلے ہی واپس امریکہ جا چکے تھے، سونم ان کے ساتھ ہی تھی۔ ان کے آنگن میں بھی ان 6 سالوں میں ایک ہی پھول کھلا، عامر ابہام قریشی، جس نے سونم کے ساتھ ساتھ حوری اور ابہام کی زندگی بھی مہکا دی تھی۔ خوشیاں آج بھی ان سب پر رقصاں تھی، مگر بہت کچھ خالی تھا۔ موسیٰ بہروز کی دل چیرتی کمی، میکی کی واپسی کا انتظار۔ جہاں ان 6 سالوں میں میکائل نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ایک نامور ماسٹر شیف کا منصب جیتا، وہیں موسیٰ ایک ناقابل شکست بزنس آئیکن بن گیا۔
यूके के बहुत बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन्स की फहरिस्त में उसका नाम दर्ज हो चुका था और खुद को नाकाबिले शिकस्त करने की तगोदो में उसने खुद को एक पत्थर का मुजस्समा बना लिया। ऐसा पत्थर जिसमें एहसासात नामी कोई शय ना थी। अफंदी हाउस की सजी संवरी दीवारें या हाले अफंदी के जन्मदिन का जश्न गो खुशी मनाने के त्यौहार जैसा था, मगर वो तो इन 6 सालों में बुझ गई थी। शायद अरूब और हाशु ना होते तो वो भी इस सफर में हार जाती, मगर उसने इन गुजरते सालों को अपनी हिम्मत तोड़ने का मौका ना दिया। स्टडी के बाद से ही वो मैक किचन से वाबस्ता रही। वो मैक किचन जो छोटे से नफीस रकबे पर फैला था, अब मैक रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता था। इन 6 सालों में उसकी साख्त बेइंतहा फैल गई थी। वो मैकी की अमानत था जिसका हाले और अरूब के बाद जूनियर कपल हुजैफा और इरमा ने भी खूब ख्याल रखा, जिनकी कुछ माह पहले ही बाकायदा निस्बत तय हुई थी। सब बहुत बदल गए थे। हर कोई 6 साल का ये सफर तय करता आगे बढ़ गया, मगर ना बदला तो बस वो कोहराम जो 6 साल पहले रूह के जिस्म से जुदा होने पर मचा था। तुम ग्रैंड एम्बेसडर हो हमारी एकेडमी के। यकीन करो हमारा तो दिल ही नहीं चाहता तुम्हें जाने की इजाज़त दें। हमारे लिए कुकिंग और बेकिंग एक्सपर्ट तुम हो यहाँ के, पर तुम्हारी बात भी दुरुस्त है कि इतने साल बाद मजीद तुम्हारा सब्र ना आजमाया जाए। सुबह के वक्त में सरसब्ज कुशादा लान में लगी कुर्सियों पर विराजमान ऑर्गेनाइजेशन हेड की जानिब से अपने सामने विराजमान नाकाबिले शिकस्त डायरेक्टर ऑफ किचन एकेडमी मिस्टर मीकाइल अकबर से मुखातिब थे। वो सब लोग आज मैकी के लिए छोटी सी अलविदाई पार्टी दे रहे थे। 6 साल की लंबी मुसाफत ने मीकाइल अकबर के हुस्न को भी बुलंदी पर ला धरा था। पहले की निस्बत ना सिर्फ वो हैंडसम और बड़ा हो गया था, बल्कि बालों का नॉर्मल से लंबा होना और चेहरे पर फैली नफीस दाढ़ी उसे मजीद सोबर पेश करने लगी थी। आंखों में आज भी लगन और जुनून की चमक आवेजा थी। 3 पीस में नफीस वजह के संग वो मुकाबिल ब्रिटिश हेड की बात पर शाही अंदाज से मुस्कुराया था। उन 2 के अलावा 4 लोग मजीद विराजमान थे, जिनमें 2 लेडीज थीं। मैं इस इज्जत और मोहब्बत के लिए हमेशा मशकूर रहूंगा सर, लेकिन आप जानते हैं अब मेरा जाना ज़रूरी है। मेरा रेस्टोरेंट मेरी तवज्जो चाहता है, मेरी फैमिली सब बहुत मिस करते हैं। इंशाल्लाह हमेशा आपके लिए मौजूद रहूंगा। जब भी आप मुझे स्पेशली बुलाएंगे आना शर्फ समझूंगा। मीकाइल के पूरे एतमाद अंदाज से सामने वाले तमाम अफराद की खुशी दुगनी हो गई थी। बिल्कुल बच्चे, फैमिली बहुत इग्नोर हो चुकी है। वाकई मैंने तो तुम्हें हमेशा ऑफर की है कि अपनी वाइफ और पेरेंट्स को भी यहीं बुलवा लो, लेकिन तुम्हारा पैशन है जानता हूँ। एनीवे, बेस्ट विशेस फॉर योर रेस्टोरेंट। मुझे यकीन है तुम बहुत आगे जाओगे। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब की बार दूसरे लगभग 50 साल मिस्टर इब्राहिम गोया हुए थे और मीकाइल उनकी बात से मुत्तफिक हुए सर हिला गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक फाइनल, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी है मेरी, मीकाइल ने मजीद बताते हुए कहा, जिस पर वह सब संजीदगी से सर हिला चुके थे। कुछ मेन इवेंट बाकी थे एकेडमी के, जिनमें मैकी एज अ जज मदऊ था। बस उन्हीं के फौरन बाद उसने अपने फ्लाइट करवानी थी। चलो भाई, खूब तरक्कियां करो। आज रात तुम्हारे एजाज में शानदार पार्टी रखी है। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें तुम्हारी टिप्स की अशद ज़रूरत होगी। बाकी तुम्हारा काम हमें हमेशा याद रहेगा। अब की बार सामने विराजमान लेडी गोया थी और उन सबके चेहरों की खुशी बता रही थी कि उन्हें अपने इस होनहार मास्टर शेफ पर रश्क है। रश्क तो वो सबका ही था, अपना, अरूब का, हाले का, ममा और बाबा का, लेकिन वापसी के साथ उसकी भी कई तल्ख यादें जुड़ी थी रज़ाक के हवाले से। लेकिन मूसा और हाले की हिफाजत का कसद वो इन 6 सालों हर रोज़ असर नौ बांधता आया था और वो अच्छे से जानता था कि वापसी एक कठिन इम्तिहान होगी। मैनचेस्टर के शहर की इस शोर-ओ-गुल से हटी जिंदगी के बीच जीने की हर कोशिश नाकाम कर दी थी उसने। अपने ग्रैंड अपार्टमेंट से दिन की तमाज़त खिड़की से मुशाहदाती अंदाज से देखती वो दबीज आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर गड़ी थीं। 6 साल मुसलसल जंग लड़ता आया था वो, और इस जंग का कोई भयानक असर उसके वजीज सरापे के गिर्द घूमता दिखाई ना दिया। दोनों हाथ ट्राउजर की जेबों में घुसाए वो कारपेट पर नंगे पैर खड़ा था, संजीदा और सपाट तासुरात, स्याह दाढ़ी के बोझ तले छुपा सफाक चेहरा, हल्के गुलाबी ऊपरी होंठ पर ढलकी घनी मूछ, माथे की कुशादगी को छुपाए चंद माथे पर ढलक आते बाल, गर्दन और जबड़े की सख्त तनी हुई थी। साहिर तो वो हमेशा से था, मगर अब एक सजा सजाया किलर था, जिसकी निगाहें आज भी सामने वाले के होश डगमगा देती, जिसकी मुख्तसर लाजवाब कर देती, एक ही बात सामने वाले को तवील चुप ओढ़ लेने पर मजबूर कर देती थी। 26 साल एक मजबूत और तवाना एहसाब वाला मूसा आज भी दिल बहुत कमज़ोर रखता था, मगर शफ़ाक। कई माह नफ्सियाती तौर पर स्पेशलिस्ट से वाबस्ता रहा। उन सारे सालों में वो किस तरह जिंदा रहा या वो जानता था या उसका अल्लाह।
وہ موسیٰ جسے نیند کے لیے ہمیشہ سے جدوجہد کرنی پڑتی تھی، نیند کی دوا پر پہنچ آیا۔ وہ ان لگاتار لی دواؤں سے بھی ٹھیک نہ ہو پاتا تھا۔ دوسرا، اسے ڈوز اس کی ہارٹ کنڈیشن کے باعث کم دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر ہنسنے لگتا۔ یہ دوائیں جو اس کے دل و دماغ کو سکون دیتی تھی کبھی زندگی سے ہٹ جاتی تو موسیٰ پھر سے خود کو بے قابو محسوس کرتا۔ کئی احساسے جرم اس کی نس سے کاٹنے لگتے، لیکن اس سب کے باوجود وہ دنیا کے لیے ایک پرفیکٹ بزنس آئیکن تھا۔ لیکن روح کے نیل، ذہن کی شکستگی اور دل کی توڑ پھوڑ کا گواہ وہ بس خود ہی تھا۔ میسج ٹون پر موسیٰ بہروز کے پتھر بنے سراپے میں حرکت ہوئی۔ بیڈ کے پاس دھرا فون میسج ٹون سے بجا تھا۔ اس نے میسج دیکھا تو سامنے دشمن جان کے سجے سراپے کی تصویر کھل آئی۔ دانت پیس کر تصویر سے جڑے میسج پر نگاہیں ٹکائے وہ مزید بدمزہ ہوا۔ جانتا ہوں آپ انہیں دیکھنے کے منتظر ہوں گے۔ وہ آج بھی اداس تھی، ہمیشہ کی طرح۔ اینڈ مس یو سو مچ بھائی۔ حذیفہ کے لکھے میسج کو پڑھ کر بے دلی سے وہ فون واپس اچھال دیتا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی حالے کی تصویر دیکھنے کے لیے فون واپس قاتل نگاہوں کے سامنے لایا۔ وہ تصویر میں ہاشو کو کیک کھلائے مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ موسیٰ کا دل سرد سا پڑ گیا۔ مجھے پکارتی نہیں وہ، اور پکار بھی لیتا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی نہیں۔ میں نے اسے کھو دیا شاید۔ فون واپس بیڈ پر اچھالتا وہ اپنے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھنسائے مزید اجاڑ حالت کیے مڑ کر وارڈروب کی سمت لپکا۔ آج اس کا یہاں مانچسٹر میں اپنے آفس کا آخری ڈے تھا۔ وہ واپس جانے کا فیصلہ لے چکا تھا کیونکہ اسے پاکستان کی برانچ کا لیڈنگ پارٹنر ہیڈ تعینات کر دیا گیا تھا، اور اس کا دوسرا پارٹنر بھی ایک بہت بڑا بزنس آئیکن آذر درانی تھا جو پچھلے سال ہی یہاں سے واپس پاکستان گیا۔ موسیٰ اور اس کی ان سالوں اچھی بات چیت اور دوستی رہی تھی جو ایک منصوبے کے تحت تھی۔ موسیٰ ساتھ اپنے تمام ایکسپیرینس اور کامیابی کا سرمایہ وہ اب اپنے خود کے بزنس کو کھڑا کرنے میں استعمال لانا چاہتا تھا۔ وہ اپنا گھر بھی خرید چکا تھا پاکستان، اور بنا کسی کو اطلاع دیے وہ پہلے وہیں جانے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ حالے پر اس کی سمت سے ہر راستے کی بندش کے کھلنے تک وہ کسی کے سامنے نہ آنے کا ایک اور شفاف فیصلہ لے چکا تھا، لیکن ایسا مشکل تھا۔ وارڈروب میں نفاست سے ترتیب دی پھیکی اور بے رنگ شرٹس میں سے اس نے بلیک چوز کی۔ چہرے پر دل جلی سی کاٹ ابھری۔ آج بھی خود پر سیاہی اوڑھنے کا شوقین تھا وہ، گو اب وہ ایک چمکتا ہوا خود مختار ستارہ سہی، مگر اس ستارے کی روشنی ماند تھی۔ مجھے تم سے درپردہ شکایت ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتی۔ میرے دل کا زخم پوری طرح دہن ہے، یعنی منہ کی طرح کھلا ہے، لیکن اس میں زبان نہیں ہے۔ یعنی زخم دل سے میری حالت کا پتہ چل سکتا ہے، زخم دل بول کر کچھ نہیں بتا سکتا۔ خود کلامی کرتا وہ وہیں سے پلٹا تو نگاہ آئینے سے جا ٹکرائی۔ خود سے ناراضگی تھی اس کی۔ بے دردی سے اپنے عکس کو نظر انداز کرتا وہ اپنے آخری اختتامی سفر کو ختم کرنے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ اس کی خوشبو کسی اور دیس ہی رہ گئی تھی۔ اب گل کا خوشبو سے ملاپ ہونے کا سمے آ چکا تھا۔